نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی الارتفاق الرابع۔ ارتفاقات کی بحث چل رہی ہے، ارتفاق ثالث تک پیچھے گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ فصل شاہ صاحب نے قائم کی ہے ارتفاق رابع کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے تو اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ چوتھے ارتفاق کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ ارتفاق ثالث میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ جب ارتفاق ثانی کی اساس پر 5 منظم اجتماعیتیں قائم ہو جاتی ہیں، جن میں حکمت اکتسابیہ، حکمت معاشیہ، حکمت تعاونیہ، تعاملیہ، منزلیہ، یہ جب اپنی اپنی جگہ پہ منظم ہو جاتی ہیں تو ان کے درمیان اختلاف اور جھگڑے ہر ایک پارٹی اور گروہ کے درمیان ہو سکتے ہیں، گھروں کے درمیان، اسی طرح پیشوں کے درمیان، معاملات اور تعاون باہمی کے حوالے سے۔ تو ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی ہونی چاہیے تاکہ جھگڑے بھی نمٹیں، اور ان 5 شعبوں کے لیے جو تعاون ملکی سطح پر چاہیے ہے، بہتر سے بہتر پیشوں کو درست کرنے کے لیے، بہتر سے بہتر گھر بنانے کے لیے، بہتر سے بہتر تعاون باہمی اور معاملات کو درست کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے، اور وہ ارتفاق ثالث کی بنیاد پر وہ حکومتی نظم و نسق ہے جو ان تمام امور کا ذمہ دار ہوگا، اور اس کی مختلف شعبے اور وزارتیں بیان کی ہیں شاہ صاحب نے کہ عدالتی نظام ہونا چاہیے، سیکورٹی سسٹم ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ریاستیں وجود میں آ گئیں اور ان کا ارتفاق ثالث کی سطح کا قومی نظام ہر ریاست کا بن گیا، تو پھر ضرورت پیش آتی ہے بین الاقوامی نظام کی، اور یہ ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اذا انفرد کل امام بمدینۃ، جب ہر ایک ریاست کا اپنا ایک قومی نظام اور ان کا قومی حکمران وجود میں آ گیا، او بمدنہ، بہت سی ریاستوں یا علاقوں اور شہروں پر مشتمل ایک ریاست بنی۔ نمبر 1، حکمرانوں کی ریاستی نظام کا ڈھانچہ وجود میں آ گیا۔ نمبر 2، جو بھی الیہ المال، جب وہ اتھارٹی ہے تو اتھارٹی کے وسائل، مالی وسائل چاہیے، تو لوگوں کے ریونیو کلیکشن کے ذریعے سے مالی معاملات ایک جگہ پہ جمع ہونا شروع ہوں گے۔ نمبر 3، وانضم الیہ الابطال الشجعان یودونہ، سیکورٹی کے حوالے سے جب وہ بڑے بڑے بہادر لوگ ایک قوم کے، ایک ریاست میں فوجی نظام بنا لیں گے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ جو اپنی قومی ریاست اور اپنے حکمران کے ساتھ محبت اور تعلق رکھیں گے دلی، کہ انہوں نے اس ریاست کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی حکومت کی اتھارٹی کو مضبوط کرنا ہے۔ وَلَهُمْ حَمِيَّةٌ لَهُ، ان کے اندر تعصب اور حمیت بھی ہوگی اپنی ریاست کے ساتھ۔ جیسے ایک فرد کے اندر حمیت ہوتی ہے، جو ایک شعبہ اور پیشے سے وابستہ یا ایک گھر ہے، اس کی گھریلو زندگی کے حوالے سے ایک حمیت ہوتی ہے، ایسے ایک ریاست کی بھی حمیت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے۔ تو اس کی سیکورٹی اداروں اور فوجی طاقت کے اندر اپنی قوم کی اور اپنی ریاست کی حمیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ 3 باتیں تو مثبت ہیں کسی بھی ریاست کے لیے، لیکن ایک چوتھی خرابی بھی اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ جب ریاست کے پاس مال زیادہ جمع ہو جائے، خوشحال ریاست ہو جائے، فوجی طاقت زیادہ اس کے پاس ہو جائے، اور حکمران اس سیاسی اور معاشی قوت کے ذریعے سے اپنی اتھارٹی پوری ریاست کے تمام لوگوں سے منوا چکے، تو ایک چوتھی خرابی بھی پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں جب ریاستیں اور قومی نظام وجود میں آتے ہیں، کہ وَدَاخَلَهُمْ الشُّحُّ، ان ریاستی حکمرانوں کے اندر شح اور بخل پیدا ہو جاتا ہے۔
والشحناء، شحناء کہتے ہیں کہ پوری قوم کے سینوں میں دوسری ریاستوں اور قوموں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ریاستیں ریاستوں سے ٹکراتی ہیں، حکمران حکمرانوں سے ٹکراتے ہیں، سیاسی طاقت سیاسی طاقت سے ٹکراتی ہے، کئی سرحدوں کا جھگڑا، کہیں اور مسائل، اور ان میں سے کوئی بدمست ریاست ہو تو پھر اس کو یہ خواہش رہتی ہے کہ دوسرے کی ریاست پر قبضہ کیا جائے، اس کے ملک پر قبضہ کیا جائے، اس کے وسائل پر قبضہ کیا جائے، اس کی تجارت کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی فوج کو نقصان پہنچایا جائے۔ شحناء، سینے عداوت سے بھر جائیں، والحرص، اور حرص پیدا ہو جائے، جول ارض کی بیماری پیدا ہو جائے کہ دوسروں کی زمین کو بھی اپنی ریاست میں شامل کر کے ایک بڑی حکمرانی، ایک بڑی ریاست، ایک بڑی طاقت پیدا کرنی ہے۔ تو جب ممالک میں یہ چار چیزیں پیدا ہو جائیں، ان کا حکمران کی حکومت مضبوط ہو جائے، مستحکم، اور الگ اپنی شناخت پیدا کر لے، اس کے پاس مالی طاقت جمع ہو جائے، اس کے پاس افرادی قوت کی اکثریت اور فوجی طاقت پیدا ہو جائے، اور ان کے ریاستوں دوسری ریاستوں کے درمیان بغض اور عداوت کے جذبات پیدا ہو جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ شاہ صاحب کہتے تشاجرت الائمہ فیما بینہم، پھر یہ جو حکمران ہے نا، یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری ریاست اچھی ہے، وہ کہتے ہیں میری ریاست اچھی ہے، میری حکمرانی اچھی ہے، وہ کہتے ہیں میری، تو ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہو، حکمرانوں حکومت کے درمیان۔ عوام تو بسا اوقات نہیں لڑنا چاہتے، لیکن طاقت کے نشے میں جو حکمران ہوتے ہیں، امام ہوتا ہے، وہ دوسروں سے لڑائی، پڑوسی ریاستیں ہوتی ہیں، ہر ایک سے جھگڑے، تقاتلت، پھر قتال جنگ شروع ہو جاتی ہے، ادھر بھی جنگ، ادھر بھی جنگ، ادھر بھی جنگ، اور پھر اس لڑائی کے نتیجے میں فانیت النفوس، انسانیت جو ہے، نفوس انسانی، وہ فنا کی گھاٹ اترنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی جنگ ہوگی کہا تو جائے گا کہ قوم پر قربانی دی ہے، لیکن افراد انسانی قتل کروانا اور فنا کرانا، جنگ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، انسان ہی مرتے ہیں نا دونوں طرف سے، تو انسانیت کی بقا کا نظام بنایا تھا، اور وہی انسانوں کو تباہ و برباد کرنے لگے، اپنے بہادر مروانے لگے۔ اور جب جنگی صورتحال دو ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو ذہب العیش، عام عوام کا جو عیش اور زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے، حکمران اپنے مفادات کے لیے جو چاہے من چاہے قانون جاری کرتا ہے، تاجروں پر جو مرضی ٹیکس لگائے، صنعت کاروں پر ٹیکس لگائے، معاملات کو جو چاہے مرضی چلائے، چاہے وہ کتنا ہی غیر مقبول کیوں نہ ہو۔ جیسے آج بدمعاش اسرائیل کا حکمران، باوجود اس کے کہ ریاست اس کو وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتی، لیکن ایمرجنسی نافذ کر کے جنگی صورتحال میں مسلط ہوا بیٹھا ہے۔ اور جب کسی سوسائٹی کی عیش ختم ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے، تو فساد کل ارتفاق، تمام ارتفاقات میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ارتفاق اول بھی تباہ، انسان کو چین نہیں، ارتفاق ثانی بھی، خاندان بھی تباہ جنگوں کی صورت میں۔ اسی طریقے سے ارتفاق ثالث اور اس کے سارے ادارے کمزور، ایمرجنسی نافذ ہو گئی، اب عدالت اپنا کام نہیں کر سکتی، قاضی فیصلے صحیح نہیں کر سکتا، جنگی صورتحال میں اس نے ہر حال میں حکومت جو مسلط ہے اس کے کہنے پر کام کرنا ہے۔ اس طرح جنگی صورتحال ہے تو سیکورٹی اسی جنگ کے چکر کے اندر ہی کیا ہے، عوام پر ظلم ڈھاتی ہے، تو یہ لڑائیاں جھگڑے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو انسانی نقطہ نظر سے فلا بد لہذہ الحاجۃ من انجبار، اس ضرورت کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ان کمزوریوں کو، یہ جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ جو انسانی معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ ہوا ہے، اس کو دور کیا جائے۔ انجبار جبیرہ کو کہتے ہیں کہ یعنی ہڈی ٹوٹ جائے تو دونوں طرف لکڑیاں لگا کر، کپچیاں لگا کر ہڈی کو جوڑا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جبیرہ۔ وضو کے باب میں بھی پڑھا تھا نا کہ اگر اس طرح کا جبیرہ پہنا لگا ہوا تو اس پر مسح کر لیا جائے گا،
تو انجبار ضروری ہے۔ یہ جو انسانیت کی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، یہ جو انسان قتل ہو رہے ہیں، انسانوں کے لیے حکومتیں بنائی تھیں اور حکومتیں ٹکرا کر انسانوں کی جانوں کے درپے ہیں، تو اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے، اور وہ تبھی ہوگا کہ وَهُوَ اقامت خلیفۃ الخلفاء، ان تمام بادشاہوں اور ریاستوں کے اوپر ایک بین الاقوامی نظام ہو، خلیفۃ الخلفاء یعنی خلافت کبریٰ کا، ارتفاق رابع کا نظام قائم ہو، جو ان تمام حکمرانوں کو سیدھا رکھے کہ اپنی خبردار اپنی اپنی ریاست کے دائرے کے اندر رہنا ہے، ریاستوں کے درمیان جنگ و جدل نہیں ہونا چاہیے، عالمی امن قائم کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی نظام کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو شاہ صاحب نے پہلے ضرورت بیان کی ہے کہ بین الاقوامی نظام یا ارتفاق رابع کی ضرورت کیا ہے۔ اب یہ بین الاقوامی سطح کا نظام وجود میں کیسے آتا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں وحدہ، اس کی تعریف اور اس کی حدود یہ ہے کہ ایسا بین الاقوامی نظام قائم ہونا چاہیے کہ ان تحصل لہ، وہ جو خلیفۃ الخلفاء یا بین الاقوامی حکمران ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس شوکت اور حمیت بہت زیادہ ہو، طاقت اور قوت اس کے پاس ہونی چاہیے، اور عوامی حمایت اور حمیت ہونی چاہیے، یعنی دنیا بھر کے انسان اس کی انسان دوستی کی وجہ سے، عالمی امن کی خدمات کی وجہ سے وہ اپنا بین الاقوامی نمائندہ، خلیفہ، حکمران، بین الاقوامی حکمران اسے مانے۔ ایسے ادارے وجود میں لانے چاہیے جو عالمی امن کے لیے کردار ادا کریں، اس کے پاس شوکت اور طاقت بھی ہو، اور وہ انضمام الابطال الیہ، اور اس بین الاقوامی نظام کے پاس عالمی فوجی طاقت افراد کی ایسی جمع ہونی چاہیے کہ ما یری کالممتنع ان یسلبہ رجل آخر ملکہ، اتنی بڑی طاقت ہو کہ یہ بات گویا کہ ناممکن ہو کہ کوئی اور آدمی آ کر اس بین الاقوامی نظام پر، شیطان آدمی کوئی مسلط ہو سکے، کوئی اور اس کے اندر مداخلت کر سکے، اتنی طاقت، یعنی اس کے پاس بین الاقوامی فوج ایسی ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ کوئی بھی ملک شرارت کرے، دہشت گرد ریاست وجود میں آئے تو اس کا علاج کرنے کی اس کے پاس سہولت موجود ہو، ورنہ تو بین الاقوامی نظم و نسق قائم نہیں ہوگا۔ جیسے قومی نظام میں ایسی سیکورٹی فورسز ہونی چاہیے جو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں، لٹیروں کو کیا سیدھا کر سکے۔ اگر سیکورٹی بیچاری کمزور سی ہے، روز وہ خود سیکورٹی والے ہی مر رہے ہیں، پولیس والے مر رہے ہیں، فوج والے مر رہے ہیں، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ سیکورٹی تو نہیں قائم ہوگی۔ ایسے ہی بین الاقوامی نظام میں ایسی بین الاقوامی فوج کا طاقتور طور پر پیدا ہونا، وجود میں آنا ضروری ہے کہ کوئی بھی بادشاہ یا حکومت اس بین الاقوامی امن کو تباہ و برباد کرنے کے درپے نہ ہو سکے۔ فَإِنْ فُرِضَ ذَلِكَ، اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ کوئی اور آدمی یا کوئی اور ریاست اس بین الاقوامی نظام کو تہس نہس کر کے بین الاقوامی حکومت پر قبضہ کرنا چاہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی ممکنہ شکلیں 4 ہو سکتی ہیں کہ ایسا معاملہ بعد بلائن عام، بین الاقوامی مصیبت نازل ہوئے بغیر ایسی بین الاقوامی حکومت قائم نہیں ہو سکتی کہ پوری ریاستوں کے تمام انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ واجتماعات کثیرۃ، بین الاقوامی نظام کے مقابلے میں مزید بڑی اجتماعی طاقت اور اجتماعات کا ہونا ضروری ہے، افرادی قوت کا۔ وبذل اموال خطیرۃ، اور بہت زیادہ مال خرچ کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ وجہد کبیر، اور بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی، کیونکہ بین الاقوامی انقلاب اتنی آسانی سے نہیں آ سکتا۔ تمام اقوام عالم کو، تمام قوموں کو مصیبت میں ڈالے بغیر، بین الاقوامی فوجی اور سیاسی قوت کا اجتماع کیے بغیر، بین الاقوامی سطح پر بہت زیادہ مالی طاقت
اور معاشی اور معاشی قوتوں کے بغیر اور بہت زیادہ جد و جہد کے بغیر بین الاقوامی نظام نہیں بدلتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں صدیوں میں، سالوں میں کہیں جا کر کوئی بین الاقوامی قیادت وجود میں آتی ہے، یہ کوئی ایک دم ایک رات میں پیدا نہیں ہو جاتی ہے۔ جب بین الاقوامی حکومت میں انقلاب لانا ہو تو انقلابی ملک جو ہے وہ ایک بہت بڑی اسٹرگل انہیں کرنی پڑتی ہے، اور یہ پروسیس کوئی ایک دو سال چند سال کا نہیں ہوتا، بسا اوقات پوری صدی اس کام میں لگ جاتی ہے، کیونکہ ایک ریاست بین الاقوامی ٹوٹتی ہے اور اس کی جگہ پر ایک نئی بین الاقوامی ریاست یا بین الاقوامی ڈھانچہ وجود میں آتا ہے۔ اور وذالک یختلف باختلاف الاشخاص والعادات، اور یہ جو چاروں چیزیں ہیں، افراد کی عادات اور اشخاص کی استعداد اور صلاحیتوں کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتی رہتی ہیں، زمانے کے اعتبار سے، تغیر و تبدل کے اعتبار سے۔ یعنی کوئی سیدھا سادہ سا قانون ہم بیان نہیں کر سکتے، زمانے کا تغیر و تبدل اور افراد کی استعداد اور صلاحیت، کہ ان کی معاشی قوت کیسی ہے، صلاحیت کیسی ہے، ان کی سیاسی قوت کیسی ہے، ان کی فوجی قوت کیسی ہے۔ خالی تمنا کر لینے سے بین الاقوامی انقلاب برپا نہیں ہو جاتا، افراد کے مختلف ہونے سے اس کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر بغیر استعداد کے ظالم ریاستیں خود لڑنے لگ جائیں، وَإِذَا تَنَازَعُوا فِي الْخِلَافَةِ وَتَحَارَبُوا، اور بین الاقوامی نظام کے لیے جنگ عظیم اول اور دوم لڑنے لگ جائیں، اور جنگ عظیم 3 کے دہانے پر تمام ریاستیں پہنچ جائیں، تو پھر کیا ہے؟ اور وَلَمْ يَتَّفِقُوا طَوْعًا وَكَرْهًا عَلَى نَسَبِهِ، اور وہ سارے عالمی اتفاق سے اپنے لیے کوئی بین الاقوامی نظام مقرر نہ کر پائیں، تو فَتِلْكَ دَاهِيَةٌ، یہ ایک ایسی انسانیت پر مصیبت ہوگی کہ لا علاج لہا اصلاً، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب ریاستوں میں ٹکراؤ اس حد تک ہو جائے کہ وہ کسی بھی بین الاقوامی نظام پر متفق نہ ہوں، اور اگر متفق بھی ہوں اور پھر لڑ کر اس کو توڑ دے، ہمارے سامنے پچھلے 100 سال کا تجربہ ہے، جنگ عظیم اول کے بعد متفق ہوئے، جبر و قہر سے جیسے بھی ایک لیگ آف نیشن بنائی، لیکن 20 سال کے اندر ہی کیا ہے، ٹوٹ پھوٹ کر دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی طوعاً و کرہن ایک بین الاقوامی ڈھیلا ڈھالا سا نظام وجود میں آیا، اور اس میں بھی جو ویٹو پاور رکھنے والی طاقتیں تھیں وہ آج بھی سرد جنگ کے نام پر جنگیں لڑ رہی ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ریاستوں کے درمیان ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ لا علاج لہا اصلاً، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے جماعت اور طاقت اور قوت یا افراد کو پیدا کیے جو قہاراً، نمبر 1، جن کے اندر قہر ہو، کہ وہ ساری تمام ریاستوں کو سیدھا کرنے کے لیے پورے قہر اور غلبے سے ان پر مسلط ہو جائے، جباراً، جبر کے ساتھ، چاہیں نہ چاہیں عالمی امن پر انہیں مجبور کر دے وہ۔ اور تیسری بات، مؤیدم من الغیب والبخت، یہ لازمی اور ضروری ہے، تیسری شرط، کہ اس کو غیب ذات باری تعالیٰ کی طرف سے اس کو تائید حاصل ہو، یعنی کوئی نبی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بخت اور نصیبہ میں بھی لکھا ہوا ہو، غیب کی طرف سے بھی مدد ہو، اور دنیاوی معاملات میں خالی غیب کی مدد بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بخت بھی ہونا ضروری ہے۔ بخت کسے کہتے ہیں؟ تأویل الاحادیث میں شاہ صاحب نے بخت کا مطلب بیان کیا کہ انسان کے اندر ایک نقطہ ہے، سورۃ 3 کی تشریح میں آپ نے پڑھا تھا کہ 3-4 چیزیں کسی انسان کی تخلیق میں ہوتی ہیں، ایک اس کا جسم، ایک اس کا نسمہ، ایک اس کی روح ملکوتی، اور اس روح ملکوتی میں ایک نقطہ نورانی ہے جو روح ملکوتی کے اندر، جسے شاہ صاحب کی اصطلاح میں حجر بہت کہا جاتا ہے۔ ہر انسان میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔
بخت اسے کہتے ہیں کہ وہ جو نقطہ ہے نورانی، وہ اتنا شعلہ جوالہ ہو، اتنا ہی چمکتا ہوا ہو، وہ دراصل تجلی الہی کا عکس ہوتا ہے، جو اس دور کے اندر تجلی اعظم کا رنگ ملائے اعلیٰ پر ہوتا ہے، وہ نقطہ اس کے زیر اثر ہوتا ہے اس رنگ کے۔ تو جیسا رنگ اللہ نے ملائے اعلیٰ نے اس انسانیت پر قائم کرنا ہوتا ہے، چاہے ہوتا وہ انسانی اعمال کی بنیاد پر ہی، اگر ساری انسانیت گمراہ ہو تو ایسا شیطان صفت آدمی مسلط کیا جاتا ہے کہ جو ان تمام کو سزا دیتا ہے جی۔ اور اگر اللہ نے انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر ان کو نیک بخت بنانا ہو تو پھر کیا ہے، سعادت مند انسان جو انسانیت کے لیے امن قائم کرنے والا ہے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ بخت جس کے اندر یہ نقطہ ہو تو اس کے اندر اتنی شہامت اور اتنا وقار اور اتنی بلندی نفس ہوتی ہے، سماحت ہوتی ہے کہ جو ارد گرد کے انسان اور حتیٰ کہ جانور پرندے تمام کے تمام اس کے رعب اور دبدبے کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اس کے بخت کی وجہ سے سب کے سب اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ اتنا رعب دار اور پاٹ دار آواز رکھتا ہے، شخصیت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے سرکش کو بھی جب گھورتا ہے یا توجہ ڈالتا ہے تو وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ بخت، اس کی اساس پر جو افراد پیدا ہوتے ہیں اور پھر انہیں نور نبوت سے بھی انہیں فیضیاب ہو، یہ بخت کافر کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ فرعون اس کے اندر بھی تھا، تبھی تو اس نے مسلط ہو کر اب دعویٰ خدائی کا کر دیا۔ ابو جہل میں بھی تھا لیکن کفر اور شرک کا تھا۔ قیصر و کسریٰ میں بھی، یہ حکومتیں دنیا میں ظالموں کی ایسے نہیں بنتی، ان کے اندر بھی وہ پاور موجود ہوتی ہے جس سے وہ باقی تمام لوگوں کو اپنا فرما بردار بنا لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تمام انبیاء، ان کے جانشین خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کا بخت اور ان کا وہ نقطۂ نورانی اتنا طاقتور تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ان سے کسی قسم کا ان کی بات نہ مانے، اور بات چونکہ 100% برحق ہوتی ہے تو بنوائی جاتی ہے جی۔ یعنی خالی واز کرنے سے کیا ہے، حکومتیں قائم نہیں ہوتی، ریاست کے لیے طاقت اور قوت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے مولانا سندھی نے کہا کہ ایک انقلابی آدمی جب عزم اور ارادہ کر لیتا ہے، ساری دنیا مخالف ہو، وہ اپنے اس عزم پر قائم ہوتا ہے اور اپنے گرد اپنی صلاحیت کے مطابق افراد جمع کر لیتا ہے۔ مرتدین کے مقابلے میں ابو بکر نے ایک سٹینڈ لیا کہ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، میں ان سے کیا لأقاتلن، میں ان سے جنگ لڑوں گا۔ بڑے سے بڑا بہادر عمر فاروق جو ہے، بعد میں ان کا شرح صدر ہوا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں۔ عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حسن و حسین اور امیر معاویہ صحابہ میں، اور یہ بنو امیہ کے لوگ جو حکمران بنے، ویسے تھوڑی بن گئے۔ مروان ابن الحکم، عبد الملک بن مروان، ولید ابن عبد الملک، ہشام ابن عبد الملک، ان میں بخت تھا جی۔ محمود غزنوی شاہ صاحب نے سب کے ذائچے بیان کیے ہیں کہ ان کے اندر فلاں فلاں صلاحیت اور ذائچہ تھا جس بخت کی وجہ سے کیا ہے انہوں نے غلبہ پایا ہے۔ اکبر اعظم ویسے تو نہیں بادشاہ بن گیا۔ تو یہ جو نقطۂ جوالہ ہے یہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو تیسری بات کہی ہے کہ مؤیدم من الغیب والبخت، بخت اور غیب سے بھی اس کو پوری تائید حاصل ہو، اور اس کے ساتھ وہ زبردستی دوسرے تمام شریر ریاستوں کو، دہشت گرد ریاستوں کو درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ فَيُلْقِي فِي قَلْبِهِ غَضَبًا، پھر اس کے دل میں اللہ کی طرف سے اتنا غصہ ڈال دیا جائے کہ لا منتہا لہ، کہ جس غصے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں قیصر و کسریٰ اور ابو جہل کے خلاف اتنا غضب پیدا کر دیا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
وہی غضب ابو بکر میں پیدا ہوا، وہی عمر میں پیدا ہوا، تبھی تو قیصر و کسریٰ کو شکست ہوئی۔ اور پھر اسی کے ساتھ خالی جوش اور غضب سے کام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی استعداد کے مطابق بہادر ترین لشکر اور اس کے فرما بردار لشکر بھی ساتھ جمع کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ بغیر جماعتی طاقت کے، بغیر تنظیم کے، بغیر اجتماع کے کوئی سیاسی ایک تنظیمی نظام نہیں قائم ہو سکتا، ایک ریاستی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے تو اتنی بڑی کیا ہے، جوش کی ضرورت ہے، بہادر اور دلیر لوگ۔ وہ عرب جو کسی سے کنٹرول میں نہیں آتے تھے، وہ قریش جو کسی کے قابو نہیں آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہے، آہستہ آہستہ سب کے سب کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ابو سفیان ان کا قائد، حضور کے قدموں میں آ گرا، بہادر، اور اسی بہادر نے پھر کیا پورا شام فتح کیا۔ امیر معاویہ، خالد بن ولید، تو اشجع الجیوش جو ہے اس کے ساتھ کیا ہے، فلا یزال یجاہدہم، وہ مسلسل ان سے جہاد کرتا ہے، ان کی طاقت اور قوت کو توڑتا ہے، الی منتہی الارض، دور دراز کی زمینوں تک، پورے کرۂ ارض میں پھیل کر۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہذا، یہ ایک ایسا کام ہے کہ لا یوجد کل مرۃ و کل حین، یہ روز روز نہیں ہوا کرتے کام کہ جی ہر مرتبہ ہی ایسا ہو جائے اور ہر مرتبہ ہی ہر وقت ہی اس طرح ہو جائے۔ اس کا بھی ایک عالمی نظام ہے کائنات کا، اس کے تحت ایسا ہوتا ہے۔ فَيَجِبُ عَلَى النَّاسِ، جب یہ بات ہے کہ انقلابات اتنی آسانی سے نہیں آتے، بین الاقوامی نظام ہاں جی اتنی آسانی سے نہیں آتے، فَيَجِبُ عَلَى النَّاسِ، لازم و انسانیت پر لازمی ہے کہ جو ارتفاق رابع موجود ہو، اس کے جو آداب عالمی امن قائم کرنے کے ہیں، عالمی معیشت کو درست کرنے کے ہیں، عالمی سیاست کو درست کرنے کے ہیں، ممالک کی حد بندیاں اور ان کے جھگڑوں کے نمٹانے والے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں۔ شاہ صاحب اپنے زمانے میں بات کر رہے ہیں خلافت عثمانیہ کی، یعنی مسلمانوں کے پاس 1200 سال تک یہ خلافت کبریٰ یا خلیفۃ الخلفاء کی طاقت اور قوت موجود رہی۔ خلفائے راشدین، خلفائے بنو امیہ، اسی طریقے سے بنو عباس اور بنو عثمان، یہ خلیفۃ الخلفاء تھے، یعنی یہ بین الاقوامی نظام تھا۔ ہر ریاست میں امن، ہر ریاست میں ترقی اور کامیابی، معاشی خوشحالی، اس کی دیکھ بھال، اس کی نگرانی خلافت کے اندر رہی۔ ٹھیک ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کمزوریاں یا کوتاہیاں تو ہوئیں، لیکن بین الاقوامی نظام ایک چھتری کے نیچے اتنی بڑی طاقت تھی کہ ہندوستان باوجود اس بات کے خلافت عثمانیہ کمزور ہو کر یہاں فوجیں نہیں آ سکتی تھیں، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کا حکمران بھی اس کے نام کا خطبہ پڑھ رہا ہے، اس سے سند حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی اتھارٹی کو تسلیم کر رہا ہے۔ یا خود ہندوستان میں مغل بادشاہ سے یہاں کی جتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور ان کے جو جاگیردار اور نواب اور راجے مہاراجے تھے، وہ کیا ہے، ان سے سند اور طاقت اور قوت حاصل کرتے تھے۔ تو لوگوں پر لازمی ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اتفاق رابع کو، اس کے آداب، اور آداب ان تمام وہ بنیادی اساسی امور جو انسانیت میں امن، بین الاقوامی امن قائم کرنے کے لیے، انسانوں کے لیے عالمی خوشحالی پیدا کرنے کے لیے، ان کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے، ریاستوں کی جو حد بندی اور اس کا جو نظام جس پر بھی انسانوں نے اتفاق کر لیا ہے، ان آداب کو کیا ہے، لاگو کریں، ریاستوں کو سمجھیں، اور اس بین الاقوامی نظام جو عالمی نظام ہے اس میں جو طے شدہ امور ہیں ان کو برقرار رکھیں۔ وہ اگر توڑ دیں تو پھر تو عالمی انتشار پیدا ہو جائے گا، ریاستیں لڑ لڑ کر کیا تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خلافت عظمیٰ کا معاملہ اس سے بھی زیادہ اشد و آکد ہے۔ یہاں تو کہا خلیفۃ الخلفاء، اور خلافت عظمیٰ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء قائم کرتے ہیں۔
یا خلافت راشدہ کا معاملہ ہے جس کو خلافت علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے، اس کا معاملہ تو ان تمام سے بھی زیادہ۔ اس طرح یہ تصور کرنا کہ جی اس دور میں خلافت راشدہ کا نظام قائم ہو جائے گا یا خلافت عظمیٰ قائم ہو جائے گی، یہ ایک دیوانے کی بڑھ تو ہو سکتی ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، یہ تصوراتی بات ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو خلیفۃ الخلفاء ہے اس کی صفات اور اس کے واجبات لازمی امور کیا ہیں؟ وَيَجِبُ، شاہ صاحب کہتے ہیں واجب ہے کہ جو خلیفۃ الخلفاء بننا چاہتا ہے یا عالمی بین الاقوامی نظام بنانا چاہتا ہے تو ان میں اخلاق تامہ کاملہ ہونے چاہیے، وہ 7 اخلاق جن کا پیچھے ذکر ہوا، اور یہ کہ ہر علاقے میں اس بین الاقوامی نظام کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے بین الاقوامی ڈھانچے کو قائم رکھنے کے لیے۔ اَن یبعث الی کل ناحیۃ امیرا، ایسا امیر اور ایک ایسا نمائندہ ہو کہ قد احاط من بین یدیہ ومن خلفہ خیرا، کہ جو ہر وقت خیر اور بھلائی کو اپنے آگے پیچھے دیکھ کر قائم کرے، یعنی جو ریاست، جو حکومت انسانیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ خیر اور بھلائی کے کام کو بین الاقوامی طاقت کے بل بوتے پر اس سے پوچھ گچھ کرے کہ یہ ریاست یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے، یہ خرابی پیدا کر رہی ہے، یہ الیکشن کے اندر یہ پھڈے ڈال رہی ہے، یہ کام کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ بین الاقوامی نظام کی ضرورت تو یہ ہے۔ وقد امتلأ قلبہ وصدرہ طاعۃ للامام، اور وہ جو نمائندہ ہو اس کا دل اور سینہ بھرا ہوا ہونا چاہیے کہ وہ جو بین الاقوامی نظام یا اس کا جو حکمران ہے اس کی فرما برداری کرے گا، وہ اس ریاست کی حکومت کے زیر اثر نہیں آئے گا۔ وہاں اگر کوئی بدماش لوگ بدماشی کا کام کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں اس بین الاقوامی نظام کا وہ نمائندہ ہونا چاہیے۔ فَإِنْ أَحَسَّ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِحْجَامًا، اور اگر کسی ریاست کے حکمران سے کوئی روگردانی محسوس کرے تو ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرے، وَلِيُؤَدِّبُهُمْ تَأْدِيبًا بَلِيغًا، ان کو ادب سکھائے اچھے طریقے سے، گوشمالی کرے، اور اگر نہ مانے تو بین الاقوامی فورسز کے ذریعے سے اس دہشت گرد ریاست کو کیا ہے سبق سکھائے، اس کی حکومت کو، عوام کو نہیں، حکومت کو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی ذمہ داری ہے بین الاقوامی نظام کی کہ جو اس بین الاقوامی نظام کے لشکر اور فوجیں ہیں ان کی ضروریات پورا کرے۔ وَلْيَجْعَلِ الْجِيُوشَ وَالْحَاجَةَ الْمُتَعَلِّقَ بِهَا، ہر ایک کی جو ضروریات ہیں، جو بین الاقوامی فورسز دنیا بھر میں امن قائم کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں، عالمی امن فوج، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرے، اور وہ ضرورت تبھی پوری ہوگی کہ وَهِيَ بِالْاِسْتِقْرَاءِ حَاجَتَانِ، 2 ضرورتیں ہیں۔ بین الاقوامی فورسز کے لیے مال کا اکٹھا کرنا، ریونیو، ریاستوں سے طے شدہ ان کے وسائل لینا، یہ نہ ہو کہ بین الاقوامی ہیڈ کوارٹر جس ملک کے اندر ہے وہی اس کے پیسے نہ دے۔ اقوام متحدہ کے پیسے امریکہ کے ذمے کتنے واجب ہیں، نہیں دے رہا تو ہر ریاست کے ذمے، جیسے ارتفاق ثالث کے لیے ریونیو کلیکشن کرنی ہے تاجروں سے اور انجمنوں سے، ایسے ہی بین الاقوامی نظام کے لیے بین الاقوامی فنڈ میں ہر ایک کو اپنے حصے کا جو فنڈ ہے وہ دینا ہے تاکہ بین الاقوامی نظم و نسق اور عالمی فوج کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور وَقَتْلِ الْبُغَاةِ الْمُتَحَزِّبَ أَحْزَابًا، اور ایسے بین الاقوامی نظام کی جو باغی قوتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، گروہ ہیں، عالمی قذاق ہیں، عالمی شیطان ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرے، ان سے مقابلہ کرے۔ یہ کیا کہ جی فلانی جگہ پر عالمی قذاق بیٹھے ہیں، وہ بحری جہاز لوٹ لیتے ہیں، تو عالمی قوتیں کہاں بیٹھی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی عالمی قوت کروا رہی ہے، ان قذاقوں کو پال رہی ہے، دنیا بھر کی عوام سے پیسے لوٹ کر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں یا جناب پاناما میں
جا جا کر کیا جعلی کمپنیوں کے ذریعے سے ڈمپ کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بین الاقوامی طاقت کا جو نمائندے ہیں، وہ بدمعاش ریاستیں ہیں، وہ یہ کام کرا رہی ہیں۔ دو باتیں لازمی اور ضروری ہے، ایک تو دنیا بھر سے عالمی فوج کے لیے وسائل جس جس ریاست کے ذمے جو ہیں وہ ان سے لی جائیں، اور جو بین الاقوامی ریاستیں پارٹیوں اور گروہ بنا کر لوٹ مار کرتی ہیں، استحصالی نظام بنائی ہوئی ہیں، تو ان کو سزا دی جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ ضرورتیں جو لشکروں سے یا فوجی قوتوں کے علاوہ ہیں، انسانیت کے لیے ہر ریاست کے اندر جو ضرورتیں ہیں ریاستوں کی، تو جب عالمی دنیا کے مختلف ریجنز بنائے جائیں گے تو وہاں بھی تو کیا ہے، ہر شعبے کے لیے رہنماؤں کی حاجت ضرورت ہے، تو ان کے اخراجات بھی تو حاصل کرنے ہیں۔ تو عالمی فنڈ سے دنیا بھر کے مثلاً نقابت کے بین الاقوامی سطح پر نقیب بننے کے لیے، یعنی نمائندہ قوم کا منتخب کرنے کا جو صحیح طریقہ کار ہے، اس کی نگرانی کہ الیکشن صحیح ہوئے ہیں، واقعی لوگوں نے کیا ہے اپنی رائے سے منتخب کر کے بھیجا ہے یا جعلی طور پر مسلط ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی صحیح باتوں کی دعوت و تبلیغ کرنے والے، ارشاد کرنے والے لوگ، ایسے ہی عدالتوں کا نظام کہ واقعی وہ ریاستیں عدالتی نظام ٹھیک کام کر رہی ہیں، اس کا بین الاقوامی چیک اینڈ بیلنس۔ اسی طریقے سے والحسباتی احتساب کہ ان کے مالیاتی معاملات، ان کے جو ریاستی معاملات ہیں، وہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے لیے جو نمائندے بنے ہوئے ہیں، جو دنیا بھر میں مالی ٹرانزیکشن پر نگرانی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ادارے بن چکے ہیں، اب وہ ادارے کسی ریاستوں کے اجارہ دار نہ ہوں، وہ جو انسانیت کی ترقی کے لیے کام ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں کہ کہاں کہاں یہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، کہاں کہاں وسائل غلط استعمال دہشت گردوں کے ہاتھ چڑھ رہے ہیں۔ تو ادارے بنیں اور ان کے نمائندے ہوں جو احتساب کریں، ریاستوں کا بھی اور ریاستوں کے ساتھ ان ریاستوں میں موجود شہریوں کا بھی۔ جی، اسی لیے ہر ریاست کا ایک نیشنلٹی ہوگی، جس کے پاس وہ کارڈ ہے اس نے استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ وہ شہری ہے جس نے گڑبڑ کی ہے۔ ضرورت ہے بین الاقوامی نظام کی کہ اس کے بغیر پہچان نہیں پیدا ہوگی، یعنی وہ ریاست نیشنلٹی دیتے وقت ذمہ دار ہے کہ اس آدمی کے جتنے بھی کام ہیں وہ ہمارا شہری ہے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو بین الاقوامی نظام جیسے آج کل بن رہا ہے، دنیا بھر میں رجسٹریشن ریاستوں کی ہو رہی ہے، آپ ایک ملک کے شہری ہیں تو شہری ہونے کی حیثیت سے آپ کے حقوق و فرائض ہیں بین الاقوامی نظام میں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی بغیر کسی اس کے پہنچ جائے کسی ریاست میں، دہشت گردی کرے، منی لانڈرنگ کرے، تب جھوٹ بولے، بددیانتی کرے اور اس کو کوئی نہ پکڑے، ایک جگہ سے نکلے دوسری جگہ چلا جائے، دوسری جگہ سے نکلے تیسری جگہ چلا جائے۔ اور پھر ہر حاجت جو اس کے مقابلے میں ہے، جو جیش سے متعلق نہیں ہے، نظم و نسق کے لیے ہے، جو افراد مقرر کیے جائیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ عارفم بہا، مثلاً جو منتخب ہو کر سیاسی نمائندہ آیا ہے وہ کیا یہ انتخاب کی بنیاد پر سیاسی رائے قائم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یا ایسے ہی نتو خیرہ اپنی بیویاں لڑکیاں جو ہے نا منتخب کرا کے اسمبلی میں بھیج دی، جن کو عطا پتہ کچھ نہیں، رشتہ داری اور خاندانی کی بنیاد پر آ گئے ہیں، یا ایک پارٹی ہے اس میں خاندانی لمیٹڈ سارے تایا چاچا بھتیجی سب کے سب کیا ہے وہ مرکزی عہدیدار ہیں اور پھر بھی پاس ہو گئی ہے۔ نگرانی کی ضرورت ہے۔ عدلاً یرضی بہ القوم، وہ نمائندہ جو وہاں مقرر کیا جائے بین الاقوامی، وہ عدل و انصاف کرنے والا ہو، ایسا عادل ہو کہ قوم اس سے راضی ہو، قوم اسے پسند کرتی ہو کہ واقعی یہ انصاف پسند آدمی ہے۔ اگر قوم ہی کہے کہ جھوٹا ہے، نالائق ہے، کمینہ ہے، لوٹ مار کر کے چلا جاتا ہے، تو وہ بین الاقوامی نمائندہ تو نہیں بن سکتا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سرداری کے اہل بھی ہو، وہ آدمی جس میں سرداری کی یا قیادت کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ قائد بن جائے۔ وہ چھوٹے کاف سے قائد تو ہو سکتا، مکار، وہ قائد نہیں ہو سکتا، تو قیادت کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو۔ وحشمۃ فیہم،
اور ان میں حشمت و وقار رکھتا ہو. جیسا کہ پیچھے ذکر کیا تھا کہ ریاست کا سربراہ اگر بزدل اور کمزور ہو، حشمت نہ ہو، تو قادت الشال تبول علیہ، بکری بھی اس پہ پیشاب کر جائے گی تو اس کو کوئی غیرت نہیں آئے گی. تو غیرت اور حشمت والا آدمی ہو نا نمائندہ، جو بین الاقوامی جو ریاستی نظم و نسق پر نظر رکھے. چوتھی ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے بڑی اہم کہی ہے کہ بین الاقوامی اور قومی اور ریاستی نظام میں عام لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، ریاستوں کے پاس ہونا چاہیے. بین الاقوامی فوج ہو یا ملکی فوج ہو، سیکورٹی فورسز. شاہ صاحب کہتے ہیں وَلْيُؤْخَذْ مِنْهُمْ، تمام لوگوں سے یہ حلف لیا جائے، ایمان بالغۃ، پکی قسمیں، کہ وہ تلوار کا استعمال نہیں کریں گے. تلوار صرف لشکر اور فوج کے پاس ہوں گے، سیکورٹی فورسز کے پاس ہوں گے. جو بھی عوامی نمائندہ ہے یا بین الاقوامی امن کے لیے کام کرنے والا ہے، وہ ہتھیار اپنے پاس نہیں رکھے گا، نہ ہتھیار کا استعمال کرے گا. لا یعمل السیف اصلا، تلوار کا استعمال نہیں کرے گا. اور اگر مثلا صاحب الحسبہ، احتساب کرنے والے کو ضرورت ہے، ہاں جی، کسی کو عدالت نے سزا دی ہے اور اس کو قتل کرنا ہے، الی القود وصلب القطاع، اور ڈاکوؤں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، تو یہ بغیر فوجی یا پولیس کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یہ کام اس کی ضرورت بھی پیش آئے تو یہ کام وہ خود نہیں کر سکتا. اس کے لیے لا یفعل ذلک بدون استعانۃ من صاحب الجند، جندی لشکری فوجی کو کہتے ہیں، فوجی ہو یا سیکورٹی کا بندہ ہو، پولیس ہو، اس کی تعاون لے کر کسی چور کے خلاف کارروائی کرنی ہے، یا کسی ظالم کے خلاف کارروائی کرنی ہے، یا کوئی قصاص وغیرہ لینا ہے، گردن اڑانی ہے، تو یہ نہیں کہ اپنی تلوار نکالے اور گردن اڑا دے یا گولی سے فارغ کر دے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے متعلقہ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کا تعاون لے. مجسٹریٹ ہے تو حکم دے گا، قاضی ہے، وہ یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ سے کیا ہے کارروائی کرے گا. وَإِذْنٍ مِّنْهُ، اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کے خلاف اسے کارروائی نہیں کرنی، اس کی اجازت ضروری ہے. بالجملہ، شاہ صاحب نے خلاصہ بیان کیا ہے اس چوتھے اصول کا کہ ینبغی ان یقطع اخذ السیف من العامہ، مناسب اور ضروری بات یہ ہے کہ عام لوگوں سے تلواریں چھین لی جائیں، ہتھیار واپس لے لیا جائے. کیونکہ جب آپ اسلحہ عام کر دیں گے اور ہر آدمی کے پاس اسلحہ ہوگا تو پھر اسلحے کا استعمال بھی ہوگا. جی، اس لیے تو آئے روز امریکہ میں اسلحہ ساز فیکٹریوں نے جو اسلحہ عام کیا ہوا ہے، تو کوئی بھی بچہ پکڑ کر پورے بچوں کو بھون دیتا ہے. کوئی بھی انسان جی نشے میں دھت تھا جی اس نے اڑا دیا سب کو. تو ہتھیار کا عوام کے اندر آنا یہ بدماش ریاستوں میں ہوتا ہے. صحیح ریاست، درست ریاست کے اندر عوام کے پاس ہتھیار نہیں ہونا چاہیے. پانچویں بات، کل اجتماع وقع علی رجل فلا صبر دون فقہ. بین الاقوامی نظام میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی خطے میں کچھ قوتیں اور طاقتیں ایک آدمی پر جمع ہو رہی ہیں، سر اٹھا رہی ہیں جی بین الاقوامی امن کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو جو خلیفۃ الخلفاء یا بین الاقوامی نظام ہے اس کو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے. اس کو اس اجتماع کو توڑے بغیر صبر نہیں کرنا چاہیے. لا صبر دون فقہ، توڑے اسے. والاطمینان منہ، اور اس سے مطمئن بھی نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کے خلاف کارروائی کرتے رہنی چاہیے. وَإِذَا فَرَّقَ الْجُيُوشَ فِي الْحَاجَةِ الْمَطْلُوبَةِ، اور کسی بین الاقوامی ضرورت کے لیے اگر کہیں لشکر بھیجنے پڑے تو ان کے ساتھ جاسوسی نظام بھی ساتھ جانا چاہیے. بین الاقوامی جاسوسی کا نظام بھی ہونا چاہیے. فَلْيَبْعَثْ عَلَيْهِمْ عُيُونًا وَلْيَعْمَلْ فِيهِمْ فِرَاسَةً بَالِغَةً، اور ان میں وہ عمل کریں بڑی سمجھداری کے ساتھ، جاسوس بین الاقوامی نظام کے لیے کہ کس ملک میں
کس ملک کے حکمران، وہاں کی اشرافیہ عوام کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کر رہی ہیں، اس کی تمام جاسوسی بین الاقوامی نظام کے پاس ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تمہیں بین الاقوامی نظام میں پتہ چلے کہ فلانا آدمی جو ہے وہ بین الاقوامی نظام پر قبضہ کرنا چاہتا ہے التماساً للخلافتی، یا بین الاقوامی نظام کی خلاف ورزی کا روگ پالے ہوئے ہے، تو فلا صبر دون ایفاء جزائہ، تو اس کو سزا دیے بغیر صبر نہ کرے، کیونکہ وہ بین الاقوامی نظام کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ کیونکہ جب ریاستیں طاقت پکڑتی ہیں تو اگر تو مثبت انداز میں چل کر عالمی امن کے لیے، تعاون باہمی کے لیے کردار ادا کر رہی تو پتہ چل رہا ہے، لیکن اگر ان کا کوئی حکمران جو ہے وہ طاقت کے ذریعے سے شرارت پیدا کر کے کسی ریجن کے اندر بدامنی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کی سزا موقع پر دینی چاہیے، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو تھا کہ وہ سول اجتماع اگر ہو رہا ہے پہلے والا، اور دوسرا یہ کہ کل اجتماع منعقد فی جیوشی، فوجی جرنیلوں میں اور لشکروں کے اندر اجتماع ہو رہا ہے، تو ایک تو فوجی قوت کسی ایک جرنیل کے ماتحت نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فلا صبر دون ان ینصب اجتماع مثلہ، ہونا ہی چاہیے کہ فوج کے مختلف حصوں کے الگ الگ سربراہ ہونے چاہیے، برابر کی چوٹ کے ہوں، بلکہ اگر 3 فورسز ہیں تو تینوں کی طاقت برابر ہونی چاہیے، اور اگر صرف آرمی ہی ہے تو اس کا بھی ایک ہی چودھری کافی نہیں ہے جی، اس کے بھی الگ الگ طاقتیں ہوں، تو ایسی طاقت نہیں ہونی چاہیے، اس کے مقابلے کا ایک مناقشہ، اس کے برابر کی فوجی قوت اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اور وہ معادات بحکم العادت باستحالت اتفاقہم، اور ان کے درمیان مقابلے بازی کرائے تاکہ ایک کو دوسرے سے خطرہ ہو، دوسرے کو اس سے خطرہ ہو۔ اسی لیے بین الاقوامی نظام میں اب امریکہ جیسے ملک نے اپنے پینٹاگان یا فوجی طاقت کے مقابلے میں فیڈرل سیکورٹی فورسز جو سول سٹرکچر کو کیا ہے تحفظ دیتی ہے، وہاں یہ نہیں کہ اس کی سیکورٹی کے لیے بیچارے صدر کی سیکورٹی کے لیے وہی لیفٹ رائٹ کرنے والے جو ہے نا اس کا پاس موجود ہوتے ہیں، فوج کا نظام ہی الگ ہے جی، اور اس کے مقابلے میں الگ سے سیکورٹی فورسز جو سول سٹرکچر کو کنٹرول کرتی ہیں، ان کی اپنی پاور ہے جی، برابر کی چوٹ ہے، تو اس لیے بیلنس رہتا ہے۔ تو فوجی طاقت بین الاقوامی کی بھی جو ہے وہ ایک آدمی میں مرتکز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کبھی بھی اس کے دماغ کے اندر کوئی خناس پیدا ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَهَذِهِ آدابٌ تُرَاعَى بَعْدَ انعقاد الخلافہ، جب بین الاقوامی نظام وجود میں آ جائے تو ان آداب کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ بین الاقوامی انقلاب نہیں برپا کر سکتے تو کم از کم یہ آداب اور یہ جو قاعدے جو جاری ہیں، جو بین الاقوامی امن کے لیے ضروری ہیں، بین الاقوامی معیشت کے لیے ضروری ہیں، انسانوں کی ضرورت کے لیے، تو کم از کم ان آداب کا لحاظ تو رکھیں، ان آداب پر زور دیں کہ بھئی یہ بین الاقوامی قانون ہے، یہ ضابطے ہیں، یہ طریقہ کار ہے، تو اس میں ایک ریاست باقی ریاستوں کے اوپر بدماشی کیوں مسلط کر رہی ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں ابتداءً بین الاقوامی انقلاب برپا کرنا فلا یمکن، یہ ممکن نہیں ہے، حتیٰ ینضم الیہ رجال کبراء عرفاء بامر الحرب، یہ اسی وقت ہے کہ جب بڑے بڑے لوگ اور بہت ماہرین جنگ اور ان کی مسلم فضیلت ہو پوری دنیا میں، اور پھر ان کے پاس 2 تلواریں ہوں، ایک تلوار قہر کی اور ایک تلوار پیار و محبت کی، سیف الالفہ، تو پھر کہیں جا کر ہاں جی وہ بین الاقوامی انقلاب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تک نہیں ہے اس وقت تک جو بین الاقوامی نظام موجود ہے اس کے آداب کا لحاظ کرنا اور ان کو پورے طریقے سے قائم کرنے کی جد و جہد اور تحریک پیدا کرنا یہ ضروری اور لازمی ہے، ورنہ تو عالمی امن تباہ و برباد ہو کر انسان ایک دوسرے سے لڑ کر مر جائیں گے، داہیہ بہت بڑی مصیبت ان پر مسلط ہوگی۔
یہ بین الاقوامی ارتفاق سے متعلق شاہ صاحب نے 6 امور بیان کیے ہیں کہ یہ 6 آداب ہیں بین الاقوامی نظام کے۔ فصل فی اہمیت الرسوم فی الارتفاقات کلیہا، 4 ارتفاقات پیچھے بیان کر دیے ہیں۔ ہر ارتفاق کی اساس پر کچھ سسٹم بنتے ہیں، نظام بنتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے رسوم۔ رسم کی جمع ہے، اور رسم سے مراد مولانا سندھی کہتے ہیں سسٹم، کیونکہ خالی آداب، خالی قانون بیان کرنا کافی نہیں ہوتا۔ ان بنیادی مقاصد کو ہر ارتفاق کے درجے کے اصولی مقاصد کو قائم کرنے کے لیے کچھ رسومات، کچھ سسٹم، کوئی پروسیجر، کوئی طریقہ کار وجود میں لائی جاتی ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں من عنایت اللہ سبحانہ بنوع الانسان، پہلی بات تو شاہ صاحب نے یہاں سے شروع کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوع انسانیت پر جو عنایت سے اللہ نے ازل سے ایک خاص صلاحیت رکھی ہے، وہ یہ کہ ان کی جبلت میں طبعی طور پر اخلاق اور ارتفاقات پیدا کیے ہیں۔ جبلی طور پر ہر انسان اعلیٰ اخلاق جن کا 7 کا ذکر کیا ہے وہ اس پر پیدا ہوا ہے، جبلت میں رکھے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ 4 ارتفاقات یہ بھی ہر انسان کی جبلت میں ہے، نوع انسانیت میں۔ اب جب یہ ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ طبعی طور پر موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر بغیر کسی سسٹم کے ہر ایک کی طبیعت کی بنیاد پر کہا جائے کہ وہ از خود اخلاق پیدا کر لے، از خود کیا ہے ارتفاقات پیدا کر لے، آداب ان کے لحاظ کر لے، تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہوتا جی۔ اس کے لیے رسم کی ضرورت ہوتی ہے، سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ حجت اللہ میں آپ نے ارتفاقات کے آخری باب میں پڑھا تھا، ہم نے یہاں نیچے عبارت نقل کر دی ہے کہ اعلم ان الرسوم من الارتفاقات ہی بمنزلۃ القلب من جسد الانسان، کہ ارتفاقات کے جو طور طریقے اور سسٹم اور رسومات ہیں ان کی حیثیت انسانی جسم میں دل کے مانند ہے، اور شرائع میں جتنے بھی قانون بنائے جاتے ہیں ان قوانین میں اولاً و بالذات یہی رسومات یعنی سسٹم مطلوب ہوتے ہیں، کام کرنے کے پروسیجر مطلوب ہوتے ہیں، قانون سازی اسی کے لیے کی جاتی ہے۔ اور انہی سے نوامیس الہیہ میں جتنی اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں انہی سے بحث کی گئی ہے، اور انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سسٹم بنے، رسومات وجود میں آئیں، تاکہ اجتماعی طور پر تمام آدمی چاہے وہ کمزور ذہن کے ہوں یا اعلیٰ ذہن کے ہوں، سب اس سسٹم کو پر عمل درآمد کریں، اس کو فالو کریں، اس کے مطابق کردار ادا کریں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر معاملے کو لوگوں کی طبیعت پر چھوڑ دیا جائے تو ہر ایک کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، ایسا فعل کہ جہاں وہ اس کی طرف اس کے اخلاق، اس کی جبلی طور پر رہنمائی کریں اور اس کے تجربات اور علوم اس کو وہاں تک لے جا سکیں، کیونکہ ہر آدمی کا علم کی سطح مختلف ہو سکتی ہے، اس کے تجربات مختلف ہو سکتے ہیں، اس کی جو استعداد ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، اور ولم یکن، اور ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں کہ یقلد احدن، کہ وہ کسی کی تقلید کرنے والے ہیں، ولم یہتدی الی حاصل اخلاق کی طیبہ والارتفاقات الفاضلہ الا واحد بعد واحد، اگر کوئی آدمی کسی کی تقلید نہ کرے کہ اس نے کس طریقے سے یہ کام کیا ہے اور اس کی اپنی طبعی اخلاق اس کو رہنمائی نہیں دے رہے اعلیٰ اخلاق یا اعلیٰ ارتفاقات کی طرف، تو پھر ہوگا کیا کہ لوگ ارتفاقات اور اعلیٰ اخلاق حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ایک 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 حاصل کرے تو لاکھوں کروڑوں انسان جو ہیں وہ ایک ایک کر کے کب تک اخلاقیات، تو تمام کسی ریاست میں یا بین الاقوامی نظام میں لوگ موجود تبھی ہوں کہ ایک اچھے خلق
اور ایک اچھے ارتفاقات کے نظام بنانے کا ایک سسٹم بنا دیا جائے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی اس سسٹم کی پابندی کر کے درست ہوں۔ سسٹم صحیح ہوگا تو ہر ایک اس کے مطابق کام کرے گا۔ اور اگر اس طریقے سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی تو پھر خلت الدنیا عن اقامتها، دنیا خالی ہو جائے گی اخلاق و ارتفاقات کے قائم کرنے سے، کیونکہ سسٹم تو نہیں ہے، لوگوں کی طبیعت پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ از خود کیا ہے نیک بن جائیں، وہ از خود کیا ہے اچھے ارتفاقات پیدا کر لیں، اور اکثر انسانیت جانور ہو جائے گی، کیونکہ از خود تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن لم یترکہم کذالک، لیکن دنیا کی عقل مند کہہ سمجھتے ہیں کہ ایسے کرنا ممکن نہیں ہے، ان کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا کہ انسان جانوروں کی سطح پر آ جائے، بلکہ ظاہر ضروری ہے کہ جعل عقولہم، ان کی عقلوں کو آئینے کے مانند بنایا جائے کہ ینطبع فی بعضہ صور بعض، ان کی عقلیں آئینے کی طرح ہیں کہ جو ایک دوسرے کی سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام سے نقش اپنے دماغ میں حاصل کرتے ہیں، پھر وہ اس صورت کے مطابق خود بخود وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَتَحَقَّقْ عِندَهُ سِرُّهَا مِن قِبَلِ عُلُومِهِمْ، اگرچہ اپنے علمی استعداد کے مطابق اس کام کا جو راز ہے یا اس کی اصل حقیقت ہے یا حکمت ہے وہ نہ بھی جانتا ہو، لیکن چونکہ سب لوگ ڈسپلن کی پابندی کر رہے ہیں تو لوگ بھی کیا ہے، دوسرے آدمی جو نہیں بھی جانتا تو وہ بھی اس کو، چاہے اسے اس کی حکمت یا عقلی طور پر معلوم نہ بھی ہو تو عمل اس کے مطابق کرے گا۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے، بل وجعل پر عطف ہو رہا ہے، اور پھر وجعل اصحاب الاخلاق السبع، تو طبی طور پر جن میں 7 اخلاق ابتدا سے پائے جاتے ہیں، وہ پیچھے جو 7 اخلاق گزرے تھے، تو وہی لوگ کیا ہے طبی طور پر گویا کہ قیادت کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ سسٹم بنائیں گے اور باقی لوگ جو ہیں اس کے مطابق سسٹم کے مطابق عمل کریں گے، باقی تمام لوگ ان کے فرمانبردار ہوں گے بالتبع لہم۔ تو اس لیے وہ ہمیشہ دنیا کی ریاستوں اور ممالک میں اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ صلاحیتوں والے لوگ ہی رہنما ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کو ان کی طبیعتوں پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی روکنے ٹوک کرنے والا نہ ہو تو پھر سوسائٹی میں رسم فاسد، ایک غلط سسٹم وجود میں آ جاتا ہے، اور وہ غلط سسٹم بڑھتے بڑھتے اتنا بگڑتا ہے کہ سب کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر میری یہ بات سسٹم کی اہمیت سے متعلق میری یہ بات ہے، اگر تو اس کی تحقیق و تفتیش میں مغیر گہرائی میں جائے اور کتاب پڑھنے والے، تو تم ذرا جانوروں کو بھی دیکھو تو ان کے اندر بھی سسٹم موجود ہوتا ہے، وہ بھی سسٹم کے دائرے سے باہر نہیں ہوتے۔ شاہ صاحب نے کہا کبھی کبوتر کبوتری دیکھی ہے؟ تر الحمامہ، تو دیکھ کبوتر کو کہ تفعل فعلا، ایک کبوتر ایک حرکت کرتا ہے تو باقی سارے کبوتر اس کے تابع چلتے ہیں، ڈار بنا کر چلتے ہیں، جیسی حرکت اس نے کی ہے ویسی وہ نقل اتارتے ہیں۔ تتبعها حمامۃ اخری، اور اس سے بدیہی طور پر معلوم ہوا کہ ایک کبوتر نے جب دوسرے کبوتر کو جو اچھا اور اعلیٰ نسل کا تھا گانی والا، وہ جب ایک حرکت کرتا ہے نا تو جو بغیر گانی والے ہیں نا ان کے دماغ کے اندر اس کی صورت کرنے کی منقش ہو جاتی ہے، ان الصورۃ المنطبعہ فی ذہنہا من رؤیۃ الاخری، دوسرے کو دیکھنے سے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی یہ کام اس طریقے سے کروں۔ التی اورثت الشوق الی ذلک الفعل، یہ تو جانور کی مثال ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کتنے ہی آدمی ہیں کہ جو نکاح کرتے ہیں، نکاح وغیرہ کی رسومات کرتے ہیں اس طریقہ کار کے مطابق جیسے ہم نے نکاح کا پیچھے طریقہ بیان کیا تھا، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھئی نکاح کے موقع پہ یہ جتنی بھی حدود و قیود ہیں
ہاں جی، دونوں خاندانوں کی آپس میں بات چیت، گفتگو، منگنی، پھر آگے نکاح اور پھر باقی جو رسومات ہیں، یہ کیوں کرتے ہو؟ تو آپ کو کسی سے جواب نہیں ملے گا سوائے ہزاروں میں سے ایک آدمی کہے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے۔ وہ یہ کہے گا، اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کو یا ہمارے اپنے ماحول میں ایسے کرتے دیکھا ہے تو میں کر رہا ہوں، اور چونکہ لوگ اگر یہ نہ کریں تو عیب لگاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یعنی رسم یا سسٹم کے دباؤ کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو اس کی حکمت اور اس کی لم اور اس کی وجوہات، اس کا جو عقلی پہلو ہے وہ اس کے سامنے نہیں ہوتا، وہ رسم اور سسٹم کی بنیاد پر وہ کام کر رہا ہوتا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ آدمی اس رسم کی پیروی نہ کرے، یعنی نکاح کے جو لوازمات اور آداب کا لحاظ نہ کرے، اور جو مرد یا جو عورت جانوروں کی طرح آپس میں رہنے لگ جائیں تو وہ انسان نہیں رہیں گے، انسانی معاشرہ نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے نازک جذبات کو پیش نظر نہیں رکھیں گے تو جانوروں کی سطح پر اتر آئیں گے، لڑکی نکال لو اور لڑکی جو مرضی، عورتوں جانوروں کی طرح عورتوں کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ جو عزت ہے دونوں خاندانوں کی، دونوں سے ایک دوسرے کی بات چیت کی، اجازت کی، وہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے نکاح کا، وہ اگر نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے، وہ جانور بن جائیں گے۔ اس لیے رسوم جو ہوتی ہیں، یعنی سسٹم جو ہوتا ہے، وہ ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں پھر ضروری ہے کہ یہ رسم یا سسٹم بنتے کیسے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کی تحقیق بھی کی ہے کہ سسٹم بنانے کے بنیادی اسباب کیا ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو طبیعت انسانی میں سسٹم کی پابندی کرنے کی جو وصف موجود ہے، من مؤید خارجی، اس کے لیے تائید خارجی بھی موجود ہے کہ یحض علی ان یعز علی الرسم بالنواجذ، کہ باہر کا دباؤ بھی ہے کہ وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے، اور اس کی وجوہات آگے بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب۔ اما کونہ فعل کبیر ذی شہامت دانت لہ الرقاب من ملک جابر، تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ حجت اللہ میں بھی شاہ صاحب نے یہ بحث کرتے ہوئے کہا تھا، سسٹم جو ہیں، یا تو کسی ایسا بڑا آدمی جو بڑا ہی باوقار، عقل مند، سمجھدار تھا، دانت لہ الرقاب، لوگوں کی گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور وہ ایک بادشاہ ہے جس کا پوری ریاست پر اثر ہے، اس نے ایک سسٹم بنا دیا۔ تو جیسے ہی سسٹم بنایا تو اس کے پاس شہامت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، اس نے ایک سسٹم بنا دیا، تو لوگ اس کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ مالک جابر ہے تو مالک جابر یا ظالم حکمران تو اپنے مفاد کا سسٹم بنائے گا نا، تو لوگ اس کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ سسٹم غلط ہے، لیکن چونکہ اس کو جبر کی طاقت اور قوت حاصل ہے، ظالم آمر ہے، باہر کے ملک آ کر اس ریاست پر قابض ہوا ہے، تو اس لیے وہ جو اس نے سسٹم بنا دیا، لوگ اس کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں۔ عدالت کا نظام غلط ہے مثلاً، تو وہ اس کی پابندی کر رہے ہیں، اسی پروسیجر کے تحت درخواستیں دیں گے، کام کریں گے، کیونکہ عدالتی سسٹم بنا ہوا ہے، اسی سسٹم کے تحت پولیس تھانے میں جائیں گے، اسی سسٹم کے تحت مولویوں اور پیروں کے پاس جائیں گے، اسی سسٹم کے تحت، کیونکہ جبر کے ذریعے سے ایک سسٹم مسلط کر دیا گیا ہے، منڈی کا ہو، تاجروں کا ہو، بازار کا ہو، سیاست کا ہو۔ تو مالک جابر یا تو نظام بناتا ہے ظالمانہ، او حکیم ماہر، یا ایسا حکمت والا ماہر آدمی کہ مسئلۃ کلیہ کو سامنے رکھ کر وہ نظام بناتا ہے، وہ مسئلۃ کلیہ کہ جربوا فساد ذات البین بترکہ، کہ اگر اس مسئلۃ کلیہ کو چھوڑ دیا جائے تو بارہا کا تجربہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو عقل مند جو مسئلۃ کلیہ کی بنیاد پر سسٹم بناتے ہیں، یا وہ سسٹم ہوگا۔ اچھی ریاستوں میں عقلاء سسٹم بناتے ہیں کہ انسانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اس سسٹم کے ذریعے سے سہولتیں ہوں، انصاف جلدی ملے، معاشی امور ان کے جلدی فیصل ہوں، ان کا خاندانی نظام اچھا ہو، ان کے تعلقات درست ہوں۔ تو دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟
کسی ریاست کے سسٹم بنانے کی کہ عقل مند مصلحت ریاست کی مصلحت کلیہ کو سامنے رکھ کر سسٹم بنائیں۔ او مجازات من الغیب الی اہمالها، یا ایک تیسری شکل بھی ہوتی ہے کہ نبی ہے، ہاں جی، اور یا عام انسان نبی کی جب خلاف ورزی کریں تو غیب سے سزا ملتی ہے انہیں غلط کام کرنے کی، تو وہ اس سزا کے نتیجے میں وہ جو غلط رسم یا غلط سسٹم ہے اس کو چھوڑ کر مجبور ہوتے ہیں کہ اچھا سسٹم بنائیں، اچھا طریقہ کار بنائیں۔ تو تین شکلوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتی۔ پھر شاہ صاحب نے ایک اور بحث کی ہے کہ ہر ملک کی رسم لکل اقلیم رسم، ہر اقلیم، ہر ایک علاقے کی ایک خاص سسٹم رسم ہوتا ہے، کس بارے میں؟ فی منطقہم، ان کے بول چال میں، ان کے لباس رہن سہن میں، ان کی جو مختلف تقریبات نوائب ہیں، ضروریات ہیں، ان میں۔ پھر ہر شہر کی اپنا ایک رسم ہوتی ہے، زندہ دلان لاہور کی الگ ہے، کراچی والے زندہ دلان کی اور ہے، پشاور والوں کی اور ہے۔ لکل قبیلۃ رسم، ہر قبیلے کا اپنا ایک سسٹم ہے، بلکہ ہر قبیلے کے ذیل میں لکل فخذ، اس کی جو ذیلی شاخ ہے اس کی اپنی رسومات، اپنا سسٹم ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اچھی ریاست اور غلط ریاست کے درمیان فرق کس بات سے ہوگا؟ وَمِنَ الْمَدِينَةِ مَا يَكُونُ فِيهِ سَيِّدٌ مُطَاعٌ يَهْدِيهِمْ، ریاستوں میں سے ایسی ریاستیں جن کا سربراہ، جن کی لوگ اطاعت کر رہے ہیں، یا تو ان کو رہنمائی دے رہا ہے علم رشد کی، کہ رشد و ہدایت اور صحیح علم کی بنیاد پر سسٹم بن رہے ہیں اور سسٹم چل رہے ہیں، تو ایسا مدینہ راشدہ ہوتا ہے، ایسی ریاست اچھی ہوتی ہے، ہدایت یافتہ ہوتی ہے۔ اور اگر سربراہ ایسا ہے کہ او الی الحرب والبغضاء، ہر وقت جنگی سکھاتا ہے، جنگی ماحول پیدا کرتا ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، وہ سسٹم، وہ جنگوں کا خوف مسلط کرتا ہے، جنگی ماحول اور بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے دوسری ریاستوں سے، تو ایسی ریاست فتنقلب خرابۃ متغلبۃ، خرابہ پیدا ہوتا ہے پوری ریاست میں اور مغلوب ہوتی ہے، لوگ بیچارے اس حکومت کے ماتحت جبر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ریاست کا حکمران طبقہ اتنا پاجی قسم کا ہے، فضول اور لغو ہے، نالائق ہے، مہانہ، ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر کے دوسری ریاستوں کے رحم و کرم پر اس نے چھوڑ رکھا ہے، تو ایسی ریاست انتہائی ذلیل اور رسوا ہوتی ہے۔ پوری ریاست کو کیا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں والرسم، اگرچہ سسٹم یا رسومات اپنی اصل فطرت میں خیر محض ہوتی ہیں۔ آپ بتائیے کہ سسٹم کے جتنے ادارے بنائے گئے ہیں بنیادی طور پر تو درست ہے نا، عدالتی نظام، فوجی نظام، سیکورٹی کا نظام، منتخب پارلیمنٹ، ہاں جی، حکومت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی سسٹم ہیں اصل فطرت کے اعتبار سے تو انسانی ضرورتیں ہیں۔ اسی طرح بین الاقوامی نظام میں بین الاقوامی فوج، بین الاقوامی عدالت، بین الاقوامی نمائندگان جو ریجن اور علاقوں کی نگرانی کریں، تو اصل میں تو وہ سسٹم صحیح ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لکون ہی، اس لیے کہ مہیمنا علی الاخلاق الطیبہ والارتفاقات الصالحہ، اس لیے کہ وہ سسٹم ہیں، پروسیجر ہیں، راستہ ہیں جس سے اچھے اخلاق اور اچھے ارتفاقات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں لاکنہ ربما، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ شر جو ہے عارضی طور پر ان میں پیدا ہو جاتا ہے، اس ادارے کے اوپر شریر لوگ قابض ہو کر وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس سے الٹ کام کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے آج سے 300 سال پہلے لگتا ہے ہماری مثال تھی، ہاں جی، کہ اصل رسم تو ٹھیک تھی، سسٹم ٹھیک تھا، یہ ہے فاسد نظام۔ جی، عدالت بری نہیں ہوتی، عدالت فی ذاتی ہی اس کا پروسیجر
اس کے سسٹم نیچے سے لے کر اوپر تک اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر عارضی طور پر شر پیدا ہو جاتا ہے، بجائے انصاف پیدا کرنے کے وہ کیا ہے، الٹے سیدھے فیصلے کرتی ہے، جہاں سے دباؤ آ جائے مجبور محض ہو کر فیصلے کرتی ہے۔ اور اس کی وجوہات ہوتی ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں سسٹم کی خرابی کی پہلی شکل یہ ہے کہ منہا ان یصد عن ظہور الاخلاق فی الرجل، کہ انسان جس میں طبعی اور فطری طور پر اخلاق موجود ہوتے ہیں، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو طبعی طور پر اس کے اندر اعلیٰ اخلاق موجود ہوتے ہیں۔ تو پہلی خرابی سسٹم میں یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے جو اخلاق ہیں ان کو ظاہر کرنے سے روک دیا جائے۔ مثلا مثال دی شاہ صاحب نے کہ ان الرسم، اگر کسی ملک کا سسٹم اذن عقد علی المنافسۃ، اگر وجود میں آ چکا ہے مقابلے بازی پر، منافسہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عہدہ لینا ہے، ہاں جی، زیادہ بڑا ٹاؤٹ بننا ہے، جی، زیادہ سے زیادہ مقابلہ کر کے مالدار بننا ہے، بجائے خدمت انسانیت کے وہ سسٹم بنا ہے جھگڑے منافست پر۔ اول اتباعی للسادتی، یا سسٹم بنا ہے کہ ہر حال میں جو ملک کے طاقتور طبقے ہیں، لیڈر ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے، چاہے قانون روندا جائے، ہاں جی، فیصلے کچھ بھی ہو جائیں، کام کرنے پر مجبور ہے، قانون کی دھجیاں اڑا دیتا۔ اس کا خلق جو شرافت کی وجہ سے طبعی طور پر اس میں موجود تھا، اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی، اس کے اخلاق ظاہر نہیں ہونے دے رہے وہ سسٹم۔ صد الرجل السوی فی خلقہ، وہ ایک بہترین خلق رکھنے والا جو آدمی اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتا اور مجبوراً، ہاں جی، اس کو پابند کرتا ہے کہ وہ سماحت چھوڑ دے اور قیادت چھوڑ دے، اور وہ تابع رہ کر، ہاں جی، اعلی کار بن کر کردار ادا کرے، اپنے شعبے اور اپنے، ہاں جی، دائرے میں آزادی کے ساتھ قانون کی بالادستی نہ ہو بلکہ ان کے حکم کا بندہ ہو۔ کتنا شاہ صاحب نے تجزیہ کیا ہے، سسٹم کی خرابی یہ ہے۔ فی ذاتی سسٹم بنیادی طور پر تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ایک سسٹم میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے فطری اور طبعی اخلاق کو ابھرنے نہیں دیتا، رکاوٹ کھڑی کرتا ہے۔ نمبر 2، اور اگر سسٹم سماحت اور لیڈرشپ کی بنیاد پر بن بھی گیا، دوسری شکل یہ ہوتی ہے تو صد الرجل المعوج فی اصل فطرتہ او الممنوع بمصائب سماویہ عن اصلاح معاشی، کہ آدمی جو ہے وہ سسٹم کجی والا جو آدمی ہے جس کی فطرت میں خرابی موجود ہے شروع سے ہی، جی، سسٹم تو صحیح بنا تھا سماحت اور، ہاں جی، اخلاق کی بنیاد پر، لیکن وہ آدمی جو غلط ہے، فطرت کے اعتبار سے شریر ہے، ہاں جی، لوٹ مار کرنے والا ہے، تو اس کو روکنے میں وہ ناکام ہے، اس کو نیچے سے اوپر آنے میں، یعنی کرپٹ جج، کرپٹ، ہاں جی، وکیل، کرپٹ جو ہے وہ کوئی بھی ڈاکٹر، اس کو روکنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ تو تب بھی کیا ہے سسٹم، وہ اگر اوپر آئے گا تو آ کر کیا ہے، کم از کم اپنے شعبے، اپنے ادارے میں تو خرابی پیدا کر دیتا ہے۔ اول ممنوع بمصائب سماویہ عن اصلاح معاشی فإنه لا يصلح له الا اذا نزل الى الاتباع والمناقشہ، جو مصیبتوں میں گھرا ہونے کی وجہ سے، ہاں جی، منوع ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے، کسی اور خرابی اس کے اندر موجود ہے، منوعہ جو قرآن نے استعمال کیا ہے، جی، تو ایسا آدمی جب تک اس کو پچھلی سیٹوں پر نہ ڈالا جائے، نیچے نہ اتارا جائے، اس وقت تک سسٹم کی خرابی کا باعث بنتا رہے گا۔ یعنی سسٹم کے اندر جو بد اخلاق شریر لوگ ہیں ان کا داخلہ بند ہونا چاہیے، اور اگر اچھا بن گیا ہے اور
اگر وہ اچھا نہیں بنا، برا بنا ہے، تو اچھے آدمی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایک اور شکل بھی ہے کہ سسٹم تو بنا تھا علی بسط فی العطاء والبذل، کہ خوب انسانیت پر مال وال خرچ کیا جائے، کشادگی پیدا کی جائے، لیکن ولا یکاد یتیسر الاخلاق الا بقد طویل، لیکن بہت زیادہ تنگی اور مصیبت کے بغیر یہ میسر نہیں ہے۔ یعنی خوب سسٹم ہے داد و دہش دینے کے لیے، لیکن وسائل تو ہے نہیں، وسائل کے بغیر کیسے ہوگا؟ او علی زی مترفہ وسعۃ فی الخول والحشم، شاہانہ اخراجات، پروٹوکول، لیکن اتنے وسائل ہے نہیں، تو یہ پہلی رکاوٹ بنتی ہے کہ انسان کے اخلاق ظاہر ہونے نہیں دیتی، جی اس کو روکتی نہیں، سسٹم کی خرابی یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فساد الرسم لمخالفتہ بالاخلاق الصالحہ والارتفاق الطیبہ، کہ سسٹم اچھے اخلاق اور اچھے ارتفاق کے مقابلے پر رسموں کو توڑنے والی چیزیں پیدا ہو جائیں۔ مثلا زنا کی اجازت دے دی جائے، لواطت کی اجازت دے دی جائے، مرد عورتیں بن جائیں، عورتیں مرد بن جائیں، یا وہ سسٹم نارمل انسان کی جدوجہد سے زیادہ انسانوں کو تھکا دینے والا ہو، اتنا کام لیا جائے، اتنا کام لیا جائے کہ اسے گدھے جانوروں کی طرح، کولو کے بیل کی طرح اس کو نچوڑ دیا جائے، تو یہ بھی تو فساد الرسم ہے، سسٹم کی خرابی ہے۔ اور تیسری خرابی ہوتی ہے کہ قربات الہیہ فاسد کر دی جائے۔ پہلی دو کا تعلق تو انسان کی اس دنیا کی زندگی سے، کہ جو مقربات الہیہ ہیں ان میں فساد پیدا ہو جائے، لانعقادہ، کیونکہ وہ سسٹم جو بنا ہے وہ تعمق فی المعاش، معاشی زندگی، دنیا کی زندگی کے اندر بڑا انہماک اور بڑی انتہا پسندی اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اعراض کی کیفیت کا سسٹم ہو، بس ہر وقت کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ سسٹم بھی انسان کو ذات باری تعالیٰ سے دور رکھتا ہے۔ بنیادی خرابیوں کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ احسن الرسوم، سب سے بہترین سسٹم، رسم وہ ہے جس سے اخلاق درست ہوں اور ارتفاقات کی چاروں اقسام جو ہیں وہ درست ہوں۔ وہ کشادگی ہو، کان متسعاً غیر ضیق، تنگی نہیں ہونی چاہیے اس سسٹم میں، لچک ہونی چاہیے، وسعت ہونی چاہیے، اور نہ ہی اتنا جبر کا سسٹم اور رسم ہو کہ بس لوگوں کو کاٹ کھائے، ولا معزوزاً علیہ بالنواجذ، اور ولا یخرج اللائم علی ترکہ الی اذن لا یمکن التحمل علیہ، اور اس سسٹم کی پابندی کرانے والے، ملامت کرنے والے اس کو اس حد تک نہ لے جائیں تکلیف اور اذیت، لوگوں کو ڈسپلن میں رکھنے کے لیے، کہ لوگوں کی برداشت سے باہر ہو جائے، ان کا تحمل ممکن نہ ہو۔ وکان متوسطاً، سسٹم کو درمیانے درجے کا ہونا چاہیے، بین الرفاہیت البالغہ والتقشف البالغ، رفاہیت بالغہ بھی نہ ہو اور بالکل ہی کیا ہے، جانوروں کی زندگی کی جو تقشف ہے، بہت ہی جانوروں کی سطح کی زندگی بسر کرنے والا، رفاہیت جو بالکل ضروری ہے اس تک ایسی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وذالک مثل الرسوم، شاہ صاحب کہتے ہیں سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو اہل الحذر من الحجاز فی الجاہلیہ، جو جاہلیت کے زمانے میں حجاز کے شہریوں کا تھا، نہ حجاز کے دیہاتیوں والا اور نہ ہی ابو جہل والا، وہاں کے جو متوسط شہریوں کا جو نظام رفاہیت متوسطہ کا ہے وہ، یا جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر جو بڑے بڑے آباد گاؤں ہیں، یہ اس جیسا ہونا چاہیے، نہ ہی بہت عیاش قسم کی شہریت، نہ ہی کیا نام بالکل ہی پسماندہ ترین جن کے اندر کسی قسم کی سہولیات نہیں ہوتی، نہ وہ،
تعیشات والا معاملہ نہیں۔ تو جو متوسط درجے کے ہندوستان کے شہر ہیں ان کی طرح کا نظام ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب اس اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور بحث شاہ صاحب نے کی ہے کہ سسٹم کا نافرمان، سسٹم توڑنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو سسٹم بن چکا ہے، جو پروسیجر بن چکے ہیں، جو رسم وجود میں آ چکی ہے، اس کو توڑنے والے دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر۔ والعاصی للرسوم المعاشیہ احد رجلین، جتنا معاشی سسٹم ہے اس کے نافرمان، اس کو توڑنے والے، نہ ماننے والے دو میں سے ایک آدمی ہوں گے۔ یا تو وہ اتنا صاحب سودت اور عقل تام ہے، قیادت کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے، اعلیٰ درجے کی عقل ہے کہ عقل رسمًا احسن و ابہا مما انعقد علی رسم القدیم، جو قدیم سسٹم بنا ہوا ہے اس سے زیادہ اچھا اور عمدہ اس کے ذہن میں سسٹم آیا ہے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے، اپنی قیادت کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے وہ جو سسٹم چل رہا ہے، پرانا چلا آ رہا ہے، اس سے اعلیٰ سسٹم اس کے دماغ میں آیا ہے، تو وہ جو پرانا سسٹم چل رہا ہوتا ہے نا اس کو حقیر سمجھتا ہے، توڑتا ہے، ہاں جی، اس کے ضابطے نہیں مانتا جی، اور ہو بھی قیادت کی صلاحیت رکھنے والا، اور یا سسٹم جو چل رہا ہوتا ہے نا اس کی مخالفت کرنے والا مجنون اور پاگل ہوتا ہے، یا لاپرواہ ہوتا ہے، او خلاع و فساد خلق، یا مخلوق میں فساد پیدا کرنا چاہتا ہے، لیس علیہ حاجز ولا تابع، اس کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی جی، اور نہ طبی طور پر اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی نبوت کی اقسام میں سے ایک بات بیان کی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں شرم نہیں ہے، شرم تمہاری اٹھ جائے تو پھر جو چاہے مرضی کرو۔ تو ایسا مجنون، پاگل، بے حیا آدمی وہ سسٹم توڑتا ہے، کیونکہ وہ ڈسپلن میں رہنا ہی نہیں چاہتا جی۔ تو دو آدمیوں کے علاوہ کوئی سسٹم کو نہیں توڑتا۔ عمل اول، جو پہلا آدمی ہے جس نے اچھا سسٹم دریافت کیا ہے، تو لوگوں پر مخفی نہیں ہے اس کا حسن، اگر لوگ سمجھدار ہیں ان کے سامنے اپنا وہ سسٹم رکھے تو لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے، اور آہستہ آہستہ وَيَنْدَفِعُونَ إِلَى الْقَوْلِ بِرَسْمِهِ، تو اس کی طرف خود بخود دھکیلے جاتے رہیں گے، زبردستی نہیں مسلط ہوتا، اور ولو بعد حین، چاہے کچھ وقت کے بعد ہی ہو، تو انہیں وہ عقل مند کی بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس سسٹم کو کیا ہے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، رسم قدیم کو توڑنا ہاں جی، اور نئے ہاں جی چیز پر عمل درآمد کرنا مشکل معاملہ ہوتا ہے، طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، مشکل یہی مرحلہ ہے قوموں کی زندگی میں، لیکن عقل مند کی بات ہو تو پھر آگے آہستہ آہستہ آ جاتی ہے، جوتے کھا کر ہی آئے، پہلے آ جائے تو اچھی بات ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اور جو بغیر کسی اچھے سسٹم کے جو جاری سسٹم ہے اس ڈسپلن کو توڑتا ہے، تو اس کے حق میں یہ ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے، اس کو حکم دیا جائے کہ بھئی وہ معروف اچھی بات کی پابندی کرے، اور رسم قدیم کے نظام کو فاسد نہ کرے، اور وَيُزِيلُ انعقادہ عن القلوب، اور یہ دلوں میں اگر ایسے کچھ مجنون اور پاگل پیدا ہو جائیں اور وہ سسٹم جو پرانا ہے اس کو توڑنے کے درپے ہو جائیں، تو وہ ان سے نکال لیا جائے، ان کے دماغ سے خناس نکالنا ضروری ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والواجب علی الملوک ان یتعرف الرسم الصالح عن الرسم الطالح، بادشاہوں اور حکمرانوں پر واجب اور لازمی ہے کہ اچھے سسٹم اور برے سسٹم کے درمیان فرق کرنا سمجھیں، اس کی معرفت حاصل کریں کہ برا سسٹم کیا ہوتا ہے اور اچھا سسٹم کیا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہر وہ آدمی جو مخلوق کی پیشانیاں اس کے قبضے میں ہیں،
وہ قائد ہے، لیڈر ہے، جماعت کا ہو، ملک کا ہو، ریاست کا ہو، بین الاقوامی نظام کا ہو، کسی پارٹی کا سربراہ ہو، چاہے من مالکن مطاعن، ایسا بادشاہ جس کی اتباع کی جا رہی ہے، یا کوئی حکیم اور مرشد ہے، عقل مند مرشد ہے، یا سید فی قومہ، یا اپنی قوم کا سردار ہے، کوئی بھی ہے جس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، تو والواجب علیہ، اس پر لازمی اور ضروری ہے کہ رسم صالح کو الگ کر کے سمجھے رسم طالع کے مقابلے میں، فاسد نظام اور اچھے نظام کی معرفت حاصل کرے، بلکہ کرائے لوگوں کو، اور وَيَتَعَرَّفَ وجوہ الرسم و معایبہ، اور سسٹم کے مختلف پہلو اور اس کے عیب خرابیاں وہ بھی اس کا تعارف کرائے، اور پھر لوگوں پر لازمی قرار دے کہ وہ عمل صالح اختیار کریں، اور جو عمل طالع ہے اس سے بچیں، غلط سسٹم سے بچیں، اچھے سسٹم کو اپنائیں۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس درجے کا لیڈر ہے، پارٹی کا ہے، قوم کا ہے، ملک کا ہے، تو ایسے لوگوں کو مقرر کرے کہ جو ڈسپلن توڑنے والے ہوں، اچھے سسٹم کو توڑنے والے ہوں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرے، ان کو ملامت کرے۔ ان یقیم اللائمۃ علی من اہمل شیئا منہ، اچھے سسٹم کو جو نظر انداز کر رہا ہے تو اس کو ملامت کرے، اس کو تنبیہ کرے کہ تم یہ ڈسپلن توڑ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر وہ سربراہ حکومت یا ریاست پارٹی کا سربراہ اگر یہ کام نہیں کرتا، وہ خائن ہے، خیانت کرتا ہے اپنے پارٹی کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، مستحقا للعزل، اس کو معزول کر دینا چاہیے، حکومت چھین لینی چاہیے، پارٹی کی سربراہی سے اسے اتار دینا چاہیے۔ ہاں جی، وہ اس بات کے قابل نہیں ہے کہ وہ پارٹی کا نمائندہ بنے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اسی قبیل سے یہ کہا گیا کہ الناس علی دین ملوکہم فاذا فسد الملوک فسد الناس، لوگ اپنے بادشاہوں کے طور طریقے پر ہوتے ہیں، اور جب بادشاہ خراب ہو جائیں، لیڈر خراب ہو جائیں، تو لوگ بھی فاسد ہو جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سسٹم بنانے کے 3 بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں، مذاہب ہیں۔ وَلِلنَّاسِ فِي الرُّسُومِ مذاہب، پہلا مذہب مذہب النجامین فی الرسوم، دنیا بھر میں کچھ لوگ وہ ہیں جو سسٹم بناتے ہیں نجوم کے خواص پر، فلکیاتی نقطہ نظر سے، چنانچہ بچے کا نام وہ نام رکھتے ہیں جو ذائچے سے سامنے آتا ہے، بِاسْمٍ تعینہ خواص النجوم۔ اسی طریقے سے فلکیات اور نجومی کی مناسبت سے شکل و صورت اور حیت اور کیفیات اپنی وضع کرتے ہیں، جیسا کہ اس قصے میں ہے، کما یسرد فی القصۃ بہرام و دلارام یا دل آرام۔ ہاں جی، رومی کا ایک شعر بھی اس حوالے سے ہے جسے ہم نے فارسی میں نقل کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے اس قصے کے اندر ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس، اس طریقے کے مطابق لوگ کام کرتے ہیں، تو جہاں علم نجوم کے خواص ہوتے ہیں اس کے مطابق سسٹم بنا لیتے ہیں۔ دوسری قسم مجوس فی الرسوم، ان کا مذہب، وہ لوگ ہیں کہ جو عقول کے خواص کی بنیاد پر اپنا سسٹم بناتے ہیں، سیاست کا، ریاست کا، نکاح کا، شادیوں کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مجوسی وہ ہیں جو فلاسفہ، جو 10 عقلیں مانتے ہیں، ہاں جی، اہرمن اور یزدان کا نظریہ رکھتے ہیں، یزدان سے رابطہ پیدا کرنے کی 10 عقلیں ہیں، اور عقلوں کی بنیاد پر وہ کیا ہے، سسٹم بناتے ہیں۔ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ تیسرا مقالہ جو اس کتاب کا ہے، وہاں شاہ صاحب نے ان پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، نجامین کیسے سسٹم بناتے ہیں، اور مجوس جو ہیں وہ کیسے سسٹم بناتے ہیں، ان کے اصول کلیہ، ضابطے کیا ہیں۔ اور تیسری بات ہے مذہب الملت الحنیفیہ فی الرسوم، ملت حنیفیہ ابراہیمیہ،
جو اپنے تمام سسٹم بناتے ہیں علی التوحیدی والاحسانی والاخلاصی للہ تعالی، تو ان تمام کی جو تفصیلی ذکر ہے انشاءاللہ دوبارہ کیا جائے گا۔ سیعاد ذکر من ھذا فی تحقیق الملل انشاء اللہ تعالی۔ انشاءاللہ آگے جو مقالہ ثالثہ آ رہا ہے وہاں تینوں ملتیں جیسے اپنا سسٹم بناتی ہیں تو وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ملت حنیفیہ کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ بھی شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں اور باقی ملتوں کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ تو سسٹم ان تین کے دائرے میں کیا ہے، بنیادی طور پر بنائے گئے، اور جب بنیادی طور پر پہلی مرتبہ بنائے گئے تھے تو اپنے اپنے دور میں فلکیات کا دور تھا، علم نجوم حضرت ادریس علیہ السلام پر آیا تھا، تو اس زمانے میں اس کے مطابق کیا ہے رسومات صالحہ بنائی گئی تھیں، بعد میں اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو گئیں، اور اس کے بعد مجوس آئے جو عقل اور شعور کی بنیاد پر کیا ہے بنانے والے تھے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ملت حنیفیہ کی اساس پر، تحریک حنیفیت کی بنیاد پر روح کو خدا شناسی کا ذریعہ بنایا، تو روح کی اساس پر جو سسٹم ہونا چاہیے جس میں نجوم کے اثرات بھی، جس میں عقلوں کے اثرات بھی، اور پھر انواع انسانی کے اثرات بھی، تینوں کو جمع کر کے جو جامع اور کمپریہنسو سسٹم ملت ابراہیمیہ حنیفیہ نے بنایا، اس کی تفصیلات آگے شاہ صاحب بیان کریں گے۔ فصل نمبر 20 فی تمسک الارتفاقات التحتیہ عند فساد نظام الارتفاقات۔ ارتفاقات کے نظام میں فساد پیدا ہو جائے تو نچلے ارتفاق پر اتر کر اسے مضبوط بنانا، اس کے بارے میں شاہ صاحب نے یہ فصل قائم کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں الوجوہ التی تفسد بها الارتفاقات، بسا اوقات یہ ارتفاقات ان میں فساد پیدا ہوتا ہے یا تو اس کے ارکان ہی ختم ہو جاتے ہیں، ممن هو القیم بها، جس نے اس ارتفاق کو قائم کرنا تھا وہ ذمہ دار نہیں رہا، اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ مثلاً ارتفاق منزلیہ میں گھر کا سربراہ جو ہے اس نے لاپرواہی برتی ہے تو ارتفاق گھر کا خراب ہو جائے گا۔ حکمت اکتسابیہ کا قیم کون تھا؟ جس نے پیشہ کرنا ہے، وہ پیشہ کرنے والا ہی غلط کام کر رہا ہے، صحیح کما ہی نہیں رہا تو آمدنی کہاں سے ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ارتفاق ثالث میں قاضی صاحب ہی کیا ہے بگڑ گئے ہیں، تو ان کے بگڑنے سے کیا ہے ارتفاق ہی ختم ہو جائے گا عدلیہ کا۔ اول انعقاد الرسم علی الرغبۃ فی الارتفاق الثانی، ایک یہ بڑی اہم بات کہی ہے، یا یہ کہ سسٹم میں فساد پیدا ہوتا ہے کہ ارتفاق ثانی کو ارتفاق اول کے قائم کرنے میں اتنا لگ جائے کہ ارتفاق ثانی کو نسیہ منسیہ بنا دے، کل منسی المنبوذ وراء الظہر۔ ایک آدمی ارتفاق اول کو بنانے، سنوارنے، اس کو درست کرنے کے اندر اتنا منہمک ہو جائے کہ ارتفاق ثانی کے لوازمات اور تقاضے جو ہیں اس کو پس پش ڈال دے، تو ارتفاق ثانی کا فساد خراب ہو جائے گا۔ جیسے وہ سارے کے سارے رنڈوے جو اپنے لیے تو کھانا کمانا اور جناب خوب پالش ہو کر اپنے آپ کو رکھنا، نہ شادی کرنی نہ گھر بسانا، سارا خرچہ پانی اپنی ذات کے اوپر ہی، انہوں نے کہا جی آزادی سلب ہو جاتی ہے، تو ارتفاق ثانی سرے سے کیا ہے گویا کہ ورام ظاہر ہی کر دیا، منسی بھلا دیا اسے۔ ایسے ہی ارتفاق ثالث میں ایسی رغبت کہ بحیث یسیر القیام بالاعتبارات التي هي تؤمر بها في الارتفاق الثانی، ارتفاق ثانی میں اتنا الجھ جائے کہ ارتفاق ثالث کے تقاضے چھوڑ دے یا ارتفاق ثانی کے تقاضے چھوڑ کر ایک میں انہماک کر لینا، لوگوں کی آزادی سلب کر لے اور ارتفاق ثالث کا تسلط لوگوں پر پیدا کر لے، یا ارتفاق ثانی کو اتنا تسلط پیدا کر لے کہ اپنی ذات بھول جائے ارتفاق اول کی۔ دونوں طرح ہو سکتا ہے، اعتماداً علی قصر القیم بھی، اس پر اعتماد کرتے ہوئے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس طریقے سے ارتفاقات میں
فساد پیدا ہوتا ہے کہ نچلے ارتفاق کو پکڑے رکھنا اور اوپر والے ارتفاق کی طرف نہ جانا، یا اوپر والے ارتفاق کو اتنا مسلط کر لینا کہ نیچے والے ارتفاقات کی ضروریات ختم کر دینا، یہی انتہا پسندی ہے، یہی فساد ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یاد رکھو بالجملہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ارتفاق رابع کا نظام باطل ہو جائے، یہاں شاہ صاحب نے لفظ نظام ہی استعمال کیا ہے، ارتفاق رابع کا نظام مثلاً باطل ہو جائے تو فصلاح الناس، تو لوگوں کی خیریت اسی میں ہے کہ وہ ارتفاق ثالث کو اپنے تمام تر آداب کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیں، قومی ریاست کو بچائیں۔ بین الاقوامی نظام نہیں آپ سے خراب ہے تو سب سے پہلے قومی انقلاب یا قومی سسٹم کو بچانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارتفاق رابع کی کنہ اور بنیاد تو ارتفاق ثالث ہے۔ اگر ارتفاق رابع ٹوٹ گیا ہے تو کم از کم ارتفاق ثالث کو تو، قومی ارتفاق کو تو محفوظ کرو، اور یہ اس کی اصل ہے من غیر تمثال و انفسار، اور اس کی صورت منعقد ہے اسی طریقے سے کل اصطلاح علی سنت عادلۃ بینہم، کہ وہ سنت عادلہ پر متفق ہو کر کم از کم قومی ریاست کو بچائیں۔ اگر اس کی وہ نافرمانی کریں گے تو یہاں قومی ریاست کے اندر فتنہ اور لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ اور وکان البأس علیہم اشد، جی، اور ان کے اوپر جنگ یا مصیبت زیادہ شدید ہوگی مما توقعوا لانفسہم، جتنی انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے توقعات وابستہ کی ہوئی تھیں، جی، اس سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جائیں گے حالات۔ فحینما جرب القتال بعصیان السنہ، سسٹم کی نافرمانی یا صحیح طریقہ کار کی نافرمانی کے نتیجے میں جب قتل و قتال ہوگا، بد امنی پیدا ہوگی، اور والخلیفۃ متول و تمثال لہا، جو ریاست کا جو موجودہ نظم و نسق ہے ارتفاق ثالث کا، وہ آئینہ ہے، تمثال ہے، وہ متولی ہے اس تمام امور کا، اور اگر وہ حکومتی ارتفاق ثالث کا سسٹم بھی ٹوٹ گیا تو پھر تو پوری ریاست میں انارکی پھیل جائے گی۔ اگر بین الاقوامی ارتفاق خراب ہو گیا ہے تو آپ کو ارتفاق ثالث کے اندر جو سسٹم موجود ہے اس کو تو کیا درست رکھیں۔ ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب ارتفاق ثالث بھی ٹوٹ جائے تو پھر لازمی ہے کہ ارتفاق ثانی کو مضبوطی سے پکڑیں، جو متضمن غایتہ لکنہ ارتفاق الثالث، کیونکہ ارتفاق ثالث کی بنیاد ارتفاق ثانی کے اس دائرے سے ہے جس سے آپ وابستہ ہیں، تو کم از کم ارتفاق ثانی کو تو درست کر کے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ارتفاق ثانی بھی باطل ہو جائے تو وجب التمسک بالارتفاق الاول، تو ارتفاق اول تو مضبوطی سے پکڑو، یا اوپر کا اتفاق خراب ہو جائے تو آپ کو نیچے کے ارتفاق کو جتنا بچا ہوا ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ وذالک، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی کے پاس وہ کھانا جو وہ روٹین میں کھاتا تھا، معہود المرتفق بالاتفاق الثانی، جب وہ ختم ہو جائے، روزانہ جو آپ درمیانے درجے کا کھانا کھاتے تھے وہ ختم ہو جائے، تو پھر واجب یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں نا بچے ہوئے، وہ تو محفوظ کر لیں، کیونکہ پھر ورنہ تو پھر کیا وہ بھی نہیں کھانے کو ملے گا۔ جی، تو ایسے ہی ہے نا کہ ارتفاق ثانی کی جو اعلیٰ صورت نہیں ہوتی تو مجبور ہو کر جو تھوڑا بہت ردی قسم کا بھی پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو بھی سونت کر رکھتے ہیں تاکہ کیا بوقت ضرورت کام آ جائے۔ کوئی کرفیو لگ گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو پھر دیکھو کیسی چیزیں بچا کر رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے حجاز کے اندر جب قحط وحط پڑتا تھا تو جو ردی قسم کی کھجور ہے وہ بھی لوگ نہ بیچتے تھے، محفوظ کر کے رکھتے تھے۔ قشیف التمر، یا جیسے ہمارے شہروں میں اعلیٰ روٹی گندم کی نہیں ملی تو گاجریں ہی نکال لیتے، گاجریں ہی محفوظ رکھتے تھے
کاشتکار جو ہیں ہاں جی کا اصل الجزر، جزر کہتے ہیں گاجر کو، تو گاجر کی جڑیں عام حالات میں تو کھاتے نہیں ہیں، لیکن اور گندم روٹی ووٹی نہیں ہے، قحط پڑا ہے، تو چلو گاجریں لگا لی اور وہ کیا ہے ان سے پیٹ بھر لیا، یا مولیاں، مولیوں کو بھی کہتے ہیں، تو چلو اسی سے کیا ہے پیٹ بھر لے، سلاد جسے کہتے ہیں اس سے پیٹ بھرے، روٹی نہیں ہے تو۔ اسی طرح اگر ارتفاق تام جو ضرورت کے مطابق نہیں ہے تو ارتفاق اول کی طرف اکتفا کرنا چاہیے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی اس طرح کے کسب کو نہیں سمجھتا، ربما لم یدع طلب الارتفاق المالوف عند الاعواز، تنگی اور حاجت کے وقت وہ مطلوبہ ارتفاق کے طلب کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایسی مصیبت پر سوار ہو جاتا ہے کہ بھوک سے مر جاتا ہے۔ اچھی چیز ہے نہیں، اور جو کچھ دستیاب ہے اس کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، تو سوائے بھوکا مرنے کے اور کیا ہے۔ بین الاقوامی انقلاب برپا نہیں ہوا تو کم از کم قومی نظام جو کم از کم امن وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تو بچا کے رکھو، اور اگر اسے بھی توڑ دیا تو سوائے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کے، تباہ و برباد ہونے کے اور کیا ہے۔ جو ٹوٹا پھوٹا نظام ہے اس کو اگر نہ بچایا تو پھر ملک کو انارکی کی طرف لے جانا ہے۔ خود کچھ دھماکہ کر رہے ہیں جی، وہ جناب توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اپنی ریاست کا جو ڈھیلا ڈھالا کیسا جیسا نظام ہے اس کے اوپر گزارا نہیں کر رہے، تو پھر آخر نتیجہ کیا ہوگا، اس کو بھی توڑ دو، بین الاقوامی سسٹم تو پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، تو بس پھر جوتے کھاؤ۔ تو عقل کی بات ہوتی ہے کہ بھائی اس کا اعلیٰ نظام بنانے کی اہلیت اور صلاحیت طریقہ کار ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اسی لیے بغاوت کو جرم قرار دیا، خروج کو جرم قرار دیا کہ آپ کا یہ خروج اور بغاوت جو ہے اعلیٰ نتائج پیدا کرنے کے بجائے فتنہ پیدا کرے گا، لوگوں کے سوائے قتل کروانے کا اور کوئی کام نہیں کرے گا۔ ایسے ہی کذالک الرجل الامام بالطبع، یہی بات لیڈرشپ اور امامت کی ہے، حکومت کا جن کو چسکا ہے۔ ایک آدمی طبعی طور پر قیادت کی اور امامت کی صلاحیت رکھتا ہے، یہاں امامت سے مراد مسجد کی امامت نہیں ہے، قیادت ہے ریاست کی، تو اس کی امامت ٹوٹ گئی، یا تو کسی ظالم جابر نے آ کر اس کو حکومت سے برطرف کر دیا، یا کوئی اور اتفاقات ہوئے جس کی وجہ سے کیا ہے وہ اتفاقات کی نظر سے حکومت میں نہیں رہا۔ فَإِنْ كَانَ فَقِيهًا فِي كَسْبِهِ انحدر إِلَى الارتفاق الثانی، قائد تو تھا وہ قوم کا اور قوم نے اسے منتخب نہیں کیا، تو اگر عقل مند ہے تو ارتفاق ثانی کو مضبوط کرے گا، ادھر متوجہ ہو جائے گا، اور اس وقت تک انتظار کرے گا جب کوئی موقع ملے اور دوبارہ اسے وہ قیادت کا منصب مل جائے۔ اور اگر وہ عقل مند نہیں ہے تو لالچ میں ہی پڑا رہے گا کہ لم یزل یطمع فی الامامتی، اور امامت اس سے بھاگ رہی ہوتی ہے بھائی حتیٰ ربو، وزارت عظمیٰ بھاگ حتیٰ یہلک جوعا وعطشا، حتیٰ کہ اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر وہ بھوک سے مر جائے گا اور ہاں جی افسوس کرتا رہ جائے گا۔ تو بھائی اگر نہیں منتخب کر رہی تو انتظار کرو۔ ایسے ہی وہ آدمی جس کا پیشہ مثلا جہاد تھا، فوجی مائنڈ تھا، اس کو ہاں جی لڑائی کا تجربہ تھا، وہ اس کا پیشہ تھا، ربما یجد آلات الجہاد ولم ینعقد الاتفاق علیہ، مجاہد بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ٹریننگ بھی پوری لی ہوئی ہے، لیکن موقع جنگ کا نہیں آیا تو بیچارے کو کیا ہے تنخواہ نہیں مل رہی۔ تو فإن کان فقیہا، اگر وہ سمجھدار ہے تو وہ نیچے اتر کر جو ارتفاق ثانی سے متعلق کام ہے، محنت مزدوری کرے، کوئی اور کام کرے تو چلو روٹی پانی تو ملے گی نا۔ اور اگر نہیں تو اگر صرف فوج میں جانے کی ہی لالچ اس کے دماغ میں پڑا ہوا ہے اور وہ فوجی خدمت اس سے بھاگی جا رہی ہے، تو پھر وہ ہلاک ہی ہوگا اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسی لیے ایک گمراہ حکیم کا یہ بڑا مشہور شعر ہے۔ گمراہ حکیم سے مراد ہے درید ابن سمہ، یہ بنو حوازن کا آدمی تھا،
بوڑھا تھا، 100 سال کی اس کی عمر تھی، بڑا شاعر تھا یہ۔ تو ضالۃ الحکیم اسے کہتے ہیں کہ نبی اسلام پایا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کے مقابلے میں، یہ حنین کی جنگ میں دشمن کی طرف سے آیا، تو شعر شاعری بڑی اچھی کرتا تھا، اس کے بڑے اچھے شعر ہیں، حکمت پر مبنی ہے، لیکن اس کو اسلام لانے کی توفیق، حتیٰ کہ یہ اس جنگ میں نابینا تھا، اور نابینا کو تو مسلمان فوج مارتی نہیں ہے، یہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہتا میں اپنی قوم کی جو لشکر ہے اس کے اندر ایک سر کے طور پر تو میں جاؤں گا ہی، تو پھر قتل ہو گیا۔ تو یہ درید ابن سمہ اس کا شعر ہے کہ اذا لم تستطع امرا فدعہ، اصل شعر تو ہے اذا لم تستطع شیئا، کہ اگر تم کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھ پا رہے تو اس کو چھوڑو، وجاوزہ الی ما تستطیع، تم متوجہ ہو جاؤ اس بات کی طرف جو تمہاری طاقت میں ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اب حکمت سے بھرا ہوا شعر ہے یہ، لیکن خود اس پر عمل نہیں کیا۔ بھئی اندھا نبینا ہے، ہاں جی، تو تجھے تیرے استطاعت میں کہاں تھا جنگ لڑنا، لیکن کیا ہے، پنگا لینے کے لیے آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور قتل ہو گیا، کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ تو شعر تو بڑا اچھا کہا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لوگوں کے اندر جو پھیلنے والی ہاں جی شرم ہے، عار ہے، وہ یہ ہے کہ ان یترکوا کسبہم الاول او ان یضیقوا معاشہم، کہ اگر پہلے پیشے سے کوئی کمائی نہیں ہو رہی تو اس کو چھوڑنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اور وہ جو تنگی معاش ہوتی ہے اسے قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ چاہیے کہ اگر ایک پیشے سے آمدن نہیں ہو رہی تو کسی اور کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ فہو من فاسد الرسوم وضائع السنہ، یہ غلط رسومات میں سے ہے، غلط طور طریقے ہیں، اور یہ سنت کو ضائع کرنا ہے۔ جو موقع ملے، موقع محل کی مطابقت سے، ہاں جی، اگر ملازمت کم درجے کی مل رہی ہے تو وہ قبول کر لے، کہ میں تو فلانی جگہ پہ بڑا لیڈر تھا اور یہاں میرے عہدے کے شان کے مناسب نہیں مل رہی تو پھر بھوکا ہی مرے گا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو غلط بات پھیل چکی ہے لوگوں میں، ہاں جی، تو یہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ رجل الحکیم وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو استنباط کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ وَلَوْ وَجْهًا يَتَخَلَّصُ بِهِ عَنِ الْعَارِ، وہ اس طرح کی شرم سے نجات حاصل کر لے کسی بھی پہلو سے، بھوک سے، جمیعاً بِإِذْنِ رَبِّهِ، ایسے راستے تلاش کرے، استنباط کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی روٹی روزی کا بندوبست، ارتفاق کا بندوبست کر لے، جی، جس درجے کا بھی چاہیے ہے۔ تو حکمت اور استنباط سے موقع محل کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اور اصل فساد جو شاہ صاحب کہتے ہیں ارتفاقات میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ لوگ ارتفاق کی تمام اقسام کا احاطہ کیے ہوئے نہیں ہوتے، سارے پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیتے، اور والجمود علی علم واحد منہا، اور ایک ہی علم پر جمود اختیار کرتے ہیں، ایک ہی جگہ ڈٹے رہتے ہیں، مختلف جو مواقع ارتفاقات کے لیے ہونے چاہیے ان کو اپنے پیش نظر نہیں رکھتے، مختلف آپشن سامنے نہیں رکھتے، بلکہ کیا ہے، وہ ایک مخصوص جو دائرہ ہے اس کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ارتفاقات ضائع کر بیٹھتے ہیں اپنے۔ یہاں تک شاہ صاحب نے ارتفاقات کی بحث مکمل کی ہے۔ اب ایک شاہ صاحب نے بڑی لاجواب بحث کی ہے کہ انسانوں کے مزاج کیا ہوتے ہیں، کتنی قسموں کے مزاج ہیں کل انسانوں، اور اس کی اساس پر انسانی زندگی میں ارتفاقات کا تحقق یا اس کی تحقیق کیسے ہوتی ہے۔ یہ شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ نے مجھے ایک خاص علم عنایت کیا ہے، اس کی اساس پر کسی فرد کا جائزہ لے کر، اس کے مزاج کا جائزہ لے کر ارتفاق کی جو نوعیت ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں گویا کہ پیشین گوئی کی جا سکتی ہے، اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ
کس مزاج کا ہے اور اس سے کون سے ارتفاق والا کام لیا جا سکتا ہے۔ مینجمنٹ کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسانی مزاجوں اور نفسیات کا تجزیہ کر کے اس کے مطابق ان سے کام لیا جائے، کیونکہ ایک آدمی میں ایک کام کرنے کا مزاج نہیں ہے یا صلاحیت نہیں ہے اور اس کو وہ کام سونپ دیا جائے تو کام کی قیامت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ نااہل کے حوالے کیا ہے تو ظاہر ہے کہ سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں۔ تو شاہ صاحب نے یہ ایک اہم بحث اس ارتفاقات والی فصل کے آخر میں 2 فصلیں اس میں لائے ہیں، پہلے ہمزیت الانسان کی بحث کی ہے اور پھر اس کی اساس پر انسانوں کے ارتفاقات کے حوالے سے ایک تحقیق بیان کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے بدھ کو پڑھیں گے۔ تو دعا کر لو، اللہم صلی